یا مسلم شریف میں مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفیدین کی حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رفیدین کی تر کی حدیث بھی بہت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا دیں کہ وہ حدیث مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں ہم دونوں کے بھائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا، مجھے فون پر بات کیے تھے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث ہو تو ہم دیکھ لیں گے حدیث، اس کے لیے بنائے تھے۔ مولانا صاحب میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین بھی ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، میں رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ترک رفع کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھیں تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفی الصلاۃ نماز میں سکونت اختیار۔ یہ حدیث جو ہے یہ کون سی باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام کے اس باب میں ہم سے زیادہ فقیر جو تھے نا وہ تو امام بخاری بھی تھے، امام مسلم بھی اس طرح، امام داؤد، کسی نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں کیوں نقل نہیں کی یہ حدیث؟ مولانا اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ۔ اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود جی، ایک سلام کی ایک پوری نماز کی، اسی لیے اس کو نماز کا ذکر کر سلام میں ذکر کر دیا۔ تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا، سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے، دونوں ایک صحابی سے ہیں، اس لیے ایک باب میں آ گئے۔ نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نماز سے اسکنوا فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ نبی علیہ السلام شریف گھوڑوں کی دم کے ساتھ مشابہ بھی ہے، مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، پھر یہ تو نبی علیہ السلام کی اس طرح کی کرتے تھے۔ مولانا میں نے حدیث پڑھ دی جی، صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کیا دیا ہے ابھی شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلاؤ، اب اس پہ اگلے سوال آپ کیوں کرتے نہیں اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے۔ مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافع ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر دیکھو نا نماز کا ذکر نہیں ہے ادھر۔ میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر تو آپ نے سنی نہیں، مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کر رہے ہیں؟ یہ رفع کا لفظ بھی آیا، ایدی جمع آئی، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہیں، ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس خیل گھوڑوں اور شمس شریر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اب نماز کی بات بھی نہیں یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا، یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، تو ہاتھوں کو ہلانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا، اللہ نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر تو حضور نے اسی کی بات کی۔ نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ ایک منٹ بولنا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کیا تھے میں نے ترجمہ غلط کیا؟ نہیں نہیں آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا نا۔ میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں یہ کرتے۔ ترجمہ مانا یہ تو تقلید نہیں ہے۔ مولانا ترجمہ تقلید نہیں ہے، نہیں اور کیسے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس، مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو ہمارا؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات کو مانا، یہ کس نے کہا؟ اس بہت معلوم حدیث نے کیا۔ محدث کی بات میں نہ کریں نا، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو اہل حدیث کے اصول ہیں۔ اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا۔ حضرت ایک بات کرتا ہوں، جب حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں، اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے، میں محدثین کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ آپ نے باب پوچھا میں نے نہیں بتایا، باب باندھا امام نووی نے، امام نووی 8ویں صدی کا بندہ ہے، امام حنیفہ پہلی صدی کا بندہ ہے،
اگر 9ویں کا باب معتبر ہے تو پہلی صدی کا ابو حنیفہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے باب کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ چھوٹی سی بات ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لفظ ہے، صحیح مسلم ہے، آپ مان چکے ہیں صحیح کتاب ہے، اور آپ یہ بھی مان چکے ہیں کہ اس میں رفع کا بھی لفظ ہے، یدین کا بھی لفظ ہے، اور یہ بھی مان چکے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا رفع الیدین گھوڑے کو دم ہلانے کی طرح ہے، اور ایسا گھوڑا جو شریر ہے۔ ایک منٹ بات سنو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اگر آپ رفع الیدین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ یہ جو میں نے کہا تھا یہ حکم اللہ نے اٹھا لیا ہے، اب رفع الیدین کرو۔ اچھا، آپ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں؟ مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں رفع کا لفظ ہے؟ بالکل نہیں، ایک منٹ بات میں آپ کو مانتا ہوں۔ مولانا علم کو چھوڑیں، علم ہے تو بیان کرو، جہالت سے تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جہالت سے بات، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا قیامت کے دن۔ ہاں، اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو کہے کہ آپ نے اس طرح فلاں لوگوں کے سامنے اس طرح حدیث کا یہ ترجمہ کیا تھا، یہ سب ہر یہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورج جو ہے کچھ لوگ اس کا ما اغنی عنہ مالہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ماں کا سب اردو بنا لیتے ہیں نا ادھر سے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا ترجمہ آپ ایک انداز کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے شیعہ دوسرے انداز کرتے ہیں، حدیث دوسرے انداز سے کرتے ہیں، دیوبندی دوسرے انداز سے کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے حدیث ہیں نا، ہر آدمی اپنا مطلب لے لیتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں نا۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا اس کے بارے میں، آپ اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں یہی جواب دوں گا؟ میں 1000% مطمئن، 100%، 1000%۔ واللہ ایک منٹ ایسا ہے، ایک منٹ آپ مانا کر رہے ہیں مالی آپ تو عربی لغت پڑھ رہے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی میں، تو بڑی بات ہے۔ آپ جو ترجمہ کرتے ہیں نا شیخ، آپ کرتے فیصلہ کرو، بات سنو نا، ٹھیک ہے میں تو کروں گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ میرا ترجمہ نہیں مانتے۔ نہیں، میں مانوں گا آپ ترجمہ عربی لغت کے مطابق۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ کے مقلدین میں سے، آج کل کے نہیں پہلے دور کے مقلد ہوئے نا، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا۔ اگر میں دکھا دوں مرکات میں ملا علی قاری نے یہی ترجمہ کیا تو دکھا دیں، دیکھ لوں گا نا، ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کتاب میں دکھا دینا۔ تو آپ نے کہا تھا محدث دکھائیں، اب آج سے 300 سال پہلے کے محدث میں نے ٹھیک ہے صحیح ہے۔ شارح مشکات ملا علی قاری، شرح نکایا، صفحہ 78 جلد اول۔ مکہ کے مشہور محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا حدیث رواہ مسلم ویفید النسخ، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور یہ رفع الیدین کو منسوخ کر رہی ہے۔ آپ شرح نکایا اٹھا لیں اور میں نے اس کی تصویر کھینچی ہوئی وہاں دیکھ لیں۔ یہ سینڈ کر دیا میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس دن مدینہ یونیورسٹی کی کارڈ سینڈ کیا، وہ کہنے لگا ملا علی قاری حنفی ہے اور تم حنفی 500 سال پہلے والے آئے ہو۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حنفی پرانے آ رہے ہیں، تم نہ آئے ہو۔ میں آپ کو 10 محدث پیش کر سکتا ہوں جن نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ یہ مجھے سینڈ کریں حدیث۔ ہاں ضرور آسان کریں۔ اور سینڈ تو ہو جائے گی لیکن ایک منٹ بعد میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں موبائل مولانا رضوان آپ چھوڑیں۔ دیکھو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کسی کو خاموش کرانے کے لیے نہیں بیٹھے، سمجھنے کے لیے۔ بھائی دیکھو بات ٹیبل ٹاک کا مقصد، عالم بندے کا مقصد لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی نہیں ہے۔ بالکل رائٹ۔ آپ کہاں تک ادھر ہی ہیں؟ میں کل تک گیا عشاء تک۔ کل عشاء سے نہیں، عشاء سے تھوڑا پہلے، مغرب سے پہلے پہلے۔ میں ہر مہینے یہاں 3 دن آتا ہوں، یہ ہمارے حضرات ہیں، بس ان سے تھوڑی گپ شپ لگانے۔ یہ مولوی ہیں سارے، نظام خادم میں تھے۔ یہ سرچنگ میں بتائیں نا کیا نام آ رہا ہے، آ گیا عبد القدیر قریشی کون ہے؟ میں عبد الواحد قریشی ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا الا المودۃ فی القربى، اگرچہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا آپ عالم ہیں، لیکن میں نے اس کے قربہ سے استدلال کیا۔ آ گیا پھر سینڈ کر دو، کریں ایکسپٹ۔ آ گیا
ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی عبد القدیر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی رفع الیدین پہ معلومات ناقص ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پہ جس آدمی نے مطالعہ کیا نا اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 سال مسلم پڑھائی ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جب اہل حدیث حضرات، میرے والد صاحب کی نانی کے خاندان اہل حدیث ہے اور میرا اہل حدیث سے بچپن سے واسطہ ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ آپ اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں اہل حدیثوں کے ساتھ بڑے عرصے سے حدیث پیش کرتا ہوں، مجھے آج تک اہل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی عبد القدیر جو آپ نے کیا کہ کس باب میں ہے؟ میں نے اسے کہا یہ باب کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ باب کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں امام نووی نے۔ امام نووی 9ویں ہجری کا بندہ ہے، اگر یہ معتبر ہے تو پہلی ہجری کا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد معتبر کیوں نہیں ہے؟ امام نووی اس کا باب باندھے، تم حضور پاک علیہ السلام کی بات کرو۔ ایک اہل حدیث ہے مولانا عامر کلیم، شاید آپ جانتے ہو، مظفر گڑھ کے اہل حدیث ہوئے، پہلے مماتی تھے، سابقہ دیوبندی مماتی تھے، مماتی سے پھر وہ اہل حدیث۔ توجہ کریں بھائی، آپ ہماری بولنا شروع ہو، میں نے صرف اس لیے بیٹھنے دیا کہ آپ بات سن رہے ہیں، سنیں، بولے نہیں۔ عامر کلیم صاحب سے میری بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے، فون پہ بات ہوئی ہے، شاید مجھے جانتے ہو شاید مجھے نہ جانتے ہو، واللہ تعالیٰ بصواب۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس سے پچھلی حدیث پڑھیں، پچھلی حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ یہ وہ سلام مراد ہے جو صحابہ، وہ رفع الیدین مراد ہے جو صحابہ کرام سلام کے وقت کرتے تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام سلام نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرے طرف سلام، وہ اشارہ بجانبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ رفع الیدین مانا۔ میں نے عامر کلیم صاحب سے ایسے ہی کہا جیسے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ۔ میں نے کہا مولانا عامر کلیم صاحب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولوی تم بھی ہو، مولوی میں بھی ہوں، فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا، یہ آپ کے ساتھ 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو السلام علیکم کے بعد صحابہ سلام کرتے تھے، یہ نماز کے اندر ہوتا تھا یا نماز کے باہر؟ مولانا نے بڑی دیر، میں نے کہا مولانا ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہ سلام والا رفع الیدین مراد ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، چلو میں مان لیتا ہوں، پچھلی حدیث میں جو سلام ہے، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ والتحلیل والتسلیم، ترمذی کی پہلی حدیث ہے، نماز سے نکلنے کا نام سلام، تو سلام نماز سے نکل گیا نا، تو صحابہ نماز سے نکل کے اشارہ کرتے تھے، اس نے کہا جی ہاں، تو میں نے کہا حضور اس میں فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو یہ سلام والا رفع الیدین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فی الصلاۃ ہے، بعد الصلاۃ نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے علم زیادہ ہے یا امام بخاری کو زیادہ ہے؟ امام بخاری نے کہا اس سے مراد سلام والا رفع الیدین۔ میں نے کہا اب بات آ گئی رجال پہ، اب اللہ کے رسول سے بات ہٹ گئی، اب میں بھی رجال پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کرو۔ میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا ہم حنفی ہیں، امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ، امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کا، مکی بن ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا، ابو نعیم فضل بن دکین کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا، قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا۔ تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے، تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو، میں استادوں والا کرتا ہوں۔ اچھا، وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے، آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں، میں کل اس پہ یہی ہوں۔ اچھا، آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی، تقلید کو چھوڑیں، اللہ کے رسول پہ بات کریں۔ وہ بھی حنفی ہے، حنفی ہیں، اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا ہے، چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جا کر اسے کھلوایا، میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں۔ آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا لکھا ہے حنفی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اچھا، اس نے مانا یہی کیا ہے، غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعض والا ہے، بس یہ غلطی ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں مولانا، ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے؟ مانی چاہیے، کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، آپ اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھیں۔ مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں، کل دو، نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے، آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی۔ نہیں، یہ بات نہیں کرتا نا، مثال کہ آپ نے تو کل جانا ہے،
اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا ہے، مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی، شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد نہ ہوں گا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے، مسلم میں چھوڑ. یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. مولانا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام. مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں، تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو گیا؟ میرے علماء معنی تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ سے بلا تحقیق میرے بلا تحقیق تو میرے جن عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا. میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو، میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے یہ ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے، تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے، کون ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا، اس کو اس کا سلام کے اندر والے رہتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ، سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ، میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سبق نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ کا یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کا کیا. معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ، اذا کا استمرار معنی کا معنی ہوتا ہے، اذا کا معنی استمرار ہے. جی اذا رفع راسه، جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. ہاں نہیں اللہ اذا کا معنی یہ نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. نہیں، ادھر آپ ترجمہ کریں. اذا رفع راسه، مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ کیا؟ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. بس میں نے پوری زندگی مانگا ہے. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ہاں. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے، پھر تمام سے ہم بستری کرتے، غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے، کانا یطوف علی نسائہ. تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے یہاں؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سمجھے نا. ایک منٹ بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھے. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے، حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے، حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے، کیا تو میں مانتا ہوں، یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے رہے، چھوڑا نہیں. نہیں چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا سری اس طرح، جس طرح یہ سری حدیث ہے اس طرح سری حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑے نہیں بنو. یہ سری نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا سری کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں، ہم دوسری طرح مولانا کرتے ہیں. ترجمہ آپ کر لیں، میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. نہیں میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا، مفتی عامر کلیم کا. آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات، آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی پھٹا آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو، رسول اللہ پہ آؤ، وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں. بات اس طرح ہے نا، آپ نے جو حدیث پیش کیا ٹھیک ہے، میں نے بھی حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا. ایک منٹ مولانا، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے مولا علی قاری ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا. آپ نے تقلید کرنی ہے تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات آپ کو، مولوی کی بات مانی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا. آپ نے کہا یہ میں بتاتا ہوں. ایک منٹ یہ دیکھیں، صفحہ 181 ہے جلد اول ہے صحیح مسلم کا. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ، حضور پاک ہمارے پاس نکل کر آئے. تو اس کا معنی یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کی نماز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فقال فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کأنہا اذناب خیل شمس، گویا یہ گھوڑے شریر گھوڑے کے دم ہیں.
उसकुनूसलाह, नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। तो ये नमाज वाला रफुल यदैन मुराद सलाम वाला नहीं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जो है वो भी देवबंदी है ना, इसने इसका तर्जुमा किस तरह किया? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तो इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप मानते हैं? हम इमाम मानते क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा आपके इमाम हैं? इमाम आज़म हैं। नहीं, एक मिनट, आप इमाम हनीफा आपके इमाम हैं? मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं, आप ही मेरे इमाम बनते हैं। एक मिनट मौलाना, लेकिन जरा इमाम आज़म एक मिनट शेर, इमाम आज़म छोड़ें, आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अच्छा, वो रफुल यदैन नहीं करते। आपने जिंदगी में कितनी नमाजें बगैर रफुल यदैन की पढ़ी हैं? अच्छा, इमाम हनीफा रफुल यदैन छोटी सी बात, छोटी सी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी करते एक हैं, मिनट, अता रहमतुल्लाह अलैह। एक मिनट, छोटी सी बात सुनो, छोटी सी। मौलाना आमिर करीम साहब आपके आलिम हैं, जी। उनके उस्ताद तो देवबंदी हैं, आप क्यों बगैर मौलद बन गए? ये बात मत करें। अच्छा, बात ये है, एक मिनट, छोटी सी बात है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन के कायल नहीं है। मुस्नद इमाम आज़म उनकी किताब मौजूद है, उन्होंने कहा रफुल यदैन नहीं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने रफुल यदैन छोड़ा है, तो इमाम हनीफा नहीं करते, आप क्यों करते हैं? एक बात, एक पूरी बात। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप उन्हें इमाम मानते हैं, आप 8 क्यों पढ़ते हैं? इमाम हनीफा 3 तलाक को 3 कहते हैं, आप इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप 3 को 1 क्यों कहते हैं? इमाम हनीफा 3 वितर के कायल है पूरे साल में, आप पूरे साल में कुछ दिन 3 वितर और कुछ दिन 1 वितर पढ़ते हैं, आप इमाम हनीफा की बात क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा की मस्जिद में आज भी क्यों रफुल यदैन होता है? मौलाना एक मिनट, अगर कोई क्या दे हज़रत हुसैन की कब्र पे शिया पीटते हैं तो तुम पीटोगे? नहीं नहीं, वो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मस्जिद में जो रफुल यदैन होते हैं वो अहले हदीसों वाला नहीं है, वो शाफियों वाला है, वो अहले सुन्नत वल जमात में बरहक है। अच्छा, शाफी जो रफुल यदैन करे फिर वो सही है? बिल्कुल ठीक है, शाफियों का रफुल यदैन बिल्कुल ठीक है। शाफी मजहब में हमारा रफुल यदैन न करना बिल्कुल ठीक है, हनफी मजहब में अहले हदीस का रफुल यदैन गलत है। क्यों? ये अलग बात आ जाएगी, इसलिए फिलहाल इस हदीस को रखें। मौलाना आप एक मिनट, मौलाना मैं इस पे बड़े शरह बस्त के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप हंस के ये मत हंसने की बात नहीं। मैं अभी इमाम शाफी के रफुल यदैन वाला उठाऊंगा और आपका और उनका रफुल यदैन अलग होगा। मैं अभी गिनवाऊंगा, इमाम शाफी का 9 दफा होगा, आपका 10 दफा होगा, मैं गिनवा देता हूँ। मैं गिनवाता हूँ। इमाम शाफी का रफुल यदैन 30 रकात के शुरू में नहीं है, आपके यहाँ है। आप कैसी बात करते हैं इमाम शाफी के? एक मिनट, इमाम शाफी 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप 8 पढ़ते हैं। इमाम शाफी जनाजा आहिस्ता पढ़ने के कायल हैं, आप जोर से पढ़ते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कितने मसाइल हैं जो आपने छोड़ दिए? इमाम शाफी से एक बात लेते हैं, एक बात छोड़ते हैं। हम सिर्फ ये पूछते हैं ना, इमाम शाफी रफुल यदैन उनके लिए जायज़ है, वो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, वो मुज्तहिद है। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1092, इमाम बुखारी ने फरमाया, हज़रत अमर इब्न आस से रिवायत है, इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहद फअसाब लहु अजरान व इन अख्ता लहु अजर। मुज्तहिद अगर ठीक काम करे अल्लाह 2 सवाब देते हैं, गलत काम करे तो अल्लाह 1 सवाब देते हैं। इमाम शाफी का रफुल यदैन हमारे यहाँ गलत, उनके यहाँ ठीक है, अल्लाह ने 1 सवाब फिर भी उन्हें दिया है, वो मुज्तहिद है। अहले हदीस ना मुज्तहिद है ना मुकल्लिद है, न इसे सवाब है न इसे जो है ना क्या कहते हैं अच्छी काम है, इसलिए गलत है, वो ठीक है ना। मुज्तहिद छोड़ने वाले पर तकलीफ भी नहीं करते। जी, आप छोड़ क्या है? गैर मुकल्लिद ला यजतहिद व ला युकल्लिद, न मुज्तहिद व न मुकल्लिद। ये तो नहीं कह सकते। हाँ मैंने की। आप तोड़ दें, आप आयत पढ़ के मेरी तारीफ गलत है। नहीं, आप तो जो मुकल्लिद नहीं वो मुज्तहिद है। एक मिनट, जो मुकल्लिद नहीं है वो मुज्तहिद है। आप मुज्तहिद? एक मिनट, आप मुज्तहिद हैं? क्यों नहीं? हर आदमी अच्छे मुज्तहिद तो आपके इस हदीस का माना ही नहीं आता। मैं तर्जुमा जो करता हूं, आप वो मानते नहीं। आप करें तर्जुमा। आमिर करीम ने जो तर्जुमा हदीस ने किया वो आप तर्जुमा करें हदीस का। नहीं, आप मुज्तहिद हैं। एक मिनट, आप एक बात मुझे कर रहे। एक बंदे ने नमाज में अल्लाह अकबर यूं करके हाथ सर पे बांध लिए, इसकी नमाज हुई फिर भी कुरान हदीस पढ़े, नहीं हुई फिर भी कुरान हदीस पढ़े। एक रिवायत एक बंदे ने अल्लाह अकबर किया, नमाज में हाथ यहाँ बांध लिए, अच्छा, इसकी नमाज हुई? नहीं। कौन सी हदीस में? नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका साबित है उस तरीके के मुताबिक पढ़े। ये कौन सी हदीस का तर्जुमा पढ़ रहा है? हदीस पढ़े, अक्ल मत बताना। हदीस हदीस ये मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ जिस तरह बांधे उस तरह हाथ बांधना चाहिए। फर्ज है। एक मिनट, हाथ बांध दे। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे उस तरह बांधने चाहिए, हाँ। उसके अलावा जो बांधे हाँ, उसकी नमाज नहीं होती। अब ये कह देना कि अगर उसने बांध दिया तो आपने हदीस पूछी है, हुजूर ने फरमाया हो जिसने सर पे हाथ बांधे उसकी नमाज नहीं होती, ऐसी हदीस है? नहीं हदीस। तो फिर आप ये मसला कहाँ से देखेंगे? हदीस से हदीस है नहीं तो देखेंगे कैसे? इस हदीस से साबित होता है ना कि आप वरना ये साबित होना आपने समझा है या अल्लाह के रसूल ने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया। इस हदीस से मसला साबित होता है। इस हदीस से मसला साबित होता है तो आपकी समझ मोतबर है, इस हदीस से मसला साबित होता है। अबू हनीफा की समझ मोतबर नहीं है। बात सुनो, आप जो बात करते हैं ना
आप ये जिद वाला बात भी कर मौलाना कहाँ जिद वाला कर रहा हूँ? अभी देखो जिद वाला? अच्छा आप अच्छा वाला कर रहे हैं। समझ आते हैं आप अच्छा वाला कर रहे हैं। अभी आप कहते हैं ना कि सर पर हाथ डालना, ये हदीस नबी अलैहि सलाम से साबित है। अभी हम की तरफ से हदीस मौलाना, इसका माना ये हुआ कि हर हदीस का मसला नहीं है, हर मसला हदीस में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इंसान चम्मच तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही था, हाँ। आगे हमें इस्तेमाल करने ये तो हदीस से नहीं साबित कर नहीं सकते। कर मतलब ये खाने से मतलब ऐसे खाने से गुनाह होता है? नहीं होता। किससे साबित करेंगे गुनाह? हाँ ये वही बात हो गया। मौलाना अब्दुल कदीर साहब क्या दुनियावी मामले में दीन रहनुमाई नहीं करता? ये कौन सी बात है दुनिया में? लेकिन तीन तो हम नहीं कहेंगे ना उसको। मौलाना एक दीन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हाथ से चम्मच उठा के खाना खाओ, दीन है, सवाब है उस पे। नहीं कौन कहता है? मैं इस पे दलील रखता हूँ। ये कहते हैं ना कि चम्मच के साथ, अभी हम ये कहते हैं कि मौलाना चम्मच से खाना रसूलुल्लाह का साबित है। आप मुझे थे, आपको नहीं पता है। इमाम राफी ने इस पे हाशिए में दलील दी है कि चम्मच से जोर अब ये कहते हैं कि आप ये नहीं कहते कि इसमें अगर ना कहे तो सवाब नहीं। अच्छा चलो, चम्मच से साबित है? किस तरह से? चम्मच से रसूलुल्लाह का खाना साबित के साथ साबित है? चम्मच के साथ साबित नहीं है? नहीं। पक्की बात है? आप बताएंगे हम मान लेंगे। एक मिनट शेख, अगर मैं बता दूं कि हुजूर पाक ने चम्मच से खाया तो आप मान जाएंगे? मान जाएंगे? अब मुझे कैसे हुए मेरी बात को मान लेंगे? अच्छा इमाम मुझे को तो खुद हदीस पता होनी चाहिए, दूसरे से तो नहीं पूछता। अच्छा बात सुनो, मौलाना तहकीक मुझे क्यों करेगा? उसको सब कुछ पता तो माहिर है। एक मिनट शेख, एक मिनट शेख, मुजतहिद हजरत उमर फारूक थे, तभी उनने 20 रकात तरावी शुरू किया। आप क्यों नहीं मानते? एक मिनट, जब उसने कहा कि जिसने कहा कि नबी अलैहि सलाम फोत हो गया तो मैं उसका सर कलम करूं। ठीक कहा है, ठीक है, मैं इस पे दलील देता हूं। मुस्तहिद भी था। हजरत उमर की नजर हुजूर के दिल पे थी, नबी का दिल जागता है, नबी का दिल जिंदा नहीं, होता फिर वो किस तरह- सदीक की नजर हुजूर के फिर वो आंख पे किस तरह मुस्तहिद? ठीक है, उमर फारूक मुझते थे, उसने ठीक कहा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी को उठाएं इस हदीस की शरह में। अच्छा। आप इब्न हजर बहुत ज्यादा करते हैं, फतहुल बारी उठाएं, अच्छा, बिल्कुल। इब्न हजर अस्कलानी की शरह उठा लें। हजरत उमर ने भी ठीक कहा है, सिद्दीक ने भी ठीक कहा। मैं ये नहीं कहता कि गलत क्या है, तो मैं फिर ये कहता हूं कि आपने जो मुस्तहिद का तारीफ किया है ना कि मुस्तहिद को हर चीज का इल्म होता है। अब इधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का इसके बारे में इल्म था कि नहीं था? फिर वो किस तरह मुस्तहिद, फिर उसने क्यों कहा कि मैं उसको सर कलम करूंगा? एक मिनट, रसूलुल्लाह फौत नहीं हुए, उमर ने यही फरमाया। हाँ। ये बात ठीक है, हाँ। हुजूर फौत नहीं हुए, मुराद दिल है, नबी का दिल जागता है। हदीस पाक बुखारी की तनामु ऐनैय वला यनामु कल्बी। वो तो सही है, वो तो फिर गलत क्या है? वो तो नींद है, नींद है। तो नींद और मौत बहने हैं ना, नींद और मौत बहने, अन्नौम शकीकुल मौत, नींद और मौत बहने। एक बहन के साथ रिश्ता हो गया, दूसरी बहन के साथ नहीं हुआ, ये कैसे हो नींद सकता है? और तरह का होता है और मरना और तरह का। बाबा तशबीह मिन कुल्लिल, मैं जो कहूँ आप शेर हो, इसका माना है बहादुरी में बराबर हो। ये नहीं है कि आपको शेर की तरह दो मैं आपको नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तशबीह देते हैं मिन कुल्लिल वजूह नहीं मिन बाज़िल वजूह। जो हजरत उमर ने फरमाया ना कि नबी अलैहिस्सलाम फौत नहीं हो गए, मुराद दिल है, ये बात जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। हजरत उमर की गलती कैसी है इसमें? गलती मैं ये नहीं कहता, गलती नहीं है ना। हाँ, तो फिर फिर उसको इसके बारे में इल्म था कि नहीं? कौन एक बात, जब गलती नहीं है, आप भी मानते हैं गलती नहीं है, मैं मानता हूं गलती, फिर दलील पेश क्यों की? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसको ये इल्म था कि नहीं कि नबी अलैहि सलाम फौत हुए। उसको ये भी इल्म था हुजूर फौत हुए, ये भी इल्म था फौत नहीं हुए, ये दोनों इल्म। फिर बात करने का मतलब क्या है? बात करने का मकसद ये था हुजूर फौत हुए हैं, आंख से हुजूर जाग रहे हैं, दिल से, दोनों बातें ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने उसको समझाया कि हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर की नजर दोनों पे थी, हजरत उमर एक पे नजर रखे हुए थे। ये आप किस तरह पता है? हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है। आप तो फिर मुकल्लिद पे तक तो मैं हूँ मुकल्लिद, मैं कौन सा गैर मुकल्लिद? मैं तो मुकल्लिद हूँ। मेरी पुश्त पे अकाबिर मौजूद है, आपकी पुश्त पे एक भी नहीं है। आप कैसे? अल्लाह मसला कुछ और है, मेरे पास हदीसें भी हैं, अकाबिर भी हैं, आपके पास हदीसें और अपना मतलब है और कुछ भी नहीं। अपना मतलब अच्छा छोड़ें, एक मिनट, बात वहीं आ गई। मैंने हदीस पेश की, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन को नापसंद फरमाया, हुज़ूर पाक ने मना फरमाया, शरीर घोड़े की दुम फरमाया। आप एक हदीस ले आए सही बुखारी की या सही मुस्लिम की जिसमें हो कि हुज़ूर पाक हमेशा रफ़ुल यदैन करते रहे। हमेशा मैंने हदीस पेश किया है ना, आप हमेशा का लफ्ज़ दिखाएं, तमाम का लफ्ज़ हो। आप यही कहते हैं कि हमेशा नबी अलैहि सलाम ने आखिरी उम्र तक रफ़ुल यदैन किया। एक रिवायत अभी आप यही पे सही बुखारी के जो सफ़र नंबर 102 पे जो बताया ना, निकाले सफ़र नंबर 102 पे हमेशा का लफ्ज़ मिल जाए, मैं भी आला हदीस हूं। मैं यही कहता हूँ ना, आप कहते हैं हमेशा। मौलाना हमेशा का लफ्ज़ दिखा दे, हमेशा मैं अभी आला हदीस हूं। उधर ये तर्जुमा कि जब नबी अलैहि सलाम सर उठाते, ठीक है? अभी आपने जो हदीस पेश किया ना, हाँ, जब सर उठाते मौलाना एक मिनट
हुजूर पाक अलैहि सलाम ने हमेशा रफुल यदैन किया, तो हमेशा का लफ्ज आप क्यों नहीं दिखाते? असल में पता है मसला क्या है? भाई अब्दुल कदीर मुझे हमेशा का लफ्ज सुखाना मेरे को मैं हमेशा वाली बात ये नहीं करके तो जब करते नहीं अब दिखाते कैसे नहीं है? जब हमेशा का लफ्ज पूरी सही बुखारी में मौलाना हमेशा का लफ्ज नहीं है, पूरी सही बुखारी में। इस मसले पे सही बुखारी मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। चलो ये हदीस तो दिखाए ना जो कह रहे हैं आप, वो तो दिखाए, वो मेरे उसमें हमेशा का लफ्ज तो दिखाए। हमेशा का वो तो आप इस्तिमरार साबित कर रहे हैं, ये कहते हैं इशारा पर असमिन रुकू, तो उस नमाज में जब सर उठाते आपने उसमें हाँ नमाज इस्तिदलाल कौन सा ठीक है, पहले सर उठाते थे, हुजूर करते थे, बाद में फरमाया माली अलाकुम राफी यदीकुम कहना वो बुखारी। मैं बात बता रहा हूँ ना, वो तर्जुमा तो आप इस तरह करते अच्छा हैं। आप करें, कौन सा तर्जुमा है उसका? मैं वही करता हूँ जो मुफ्ती आमिर कलीम ने, लेकिन आप आप फिर कहते सुना हैं एक दफा कौन सा तर्जुमा है? मुफ्ती आमिर कलीम ने जैसे सलाम से मुश्तहिद खुद कर रहे हैं, आमिर सलीम का हवाला दें। छोड़े मौलाना, आप छोड़े, आप मुफ्ती आमिर कलीम बात सुनो, मुफ्ती आमिर कलीम कौन है? मौलाना मैं बताता हूँ, मुफ्ती आमिर कलीम इसी तरह वो नवाकिफ है हदीस से जिस तरह मैं हमारे नज़दीक वो बराबर है। आप अच्छा, और वो एक है। जब वो मुकल्लिद था उस वक्त क्या था? एक मिनट, मुकल्लिद था तभी यही था। तब भी नवाकिफ हम वो तो ममाती थे, ममाती तो देवबंदी नहीं होते। मैंने उस वक्त उस भी मैं अब लफ्ज बोलूंगा आप कहेंगे मेरे आलम की तौहीन की, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी नवाकिफ था, आप भी नवाकिफ, इसलिए समझ जाए कि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये दिमाग के बहुत बड़ा मुफ्ती था। यार वो अपने हल्के में 4 बंदे उसको मुफ्ती कहते होंगे। देवबंद का नहीं था, ममाती था। ममाती देवबंदी नहीं है, मेरी इसमें किताबें हैं। ममाती कौन सी देव? आप नहीं, मुझे ममाती देवबंदी नहीं है, हनफी नहीं, किसने कहा? इमाम हनीफा नबी कब्र में जिंदा मानते, ममाती मुर्दा मानते। नहीं, वो तो अपना निस्बत जो है इमाम हनीफा वो की तरफ करते हैं, मिर्जाई भी तो निस्बत हुजूर की तरफ करते हैं, शिया निस्बत अली की तरफ करते हैं, शिया हजरत अली वाले निस्बत करना, जैसे आप लोग हदीस की तरफ करते हैं, हदीस आपकी बात नहीं है, निस्बत की बात नहीं है मौलाना। आप हदीस पढ़ते हैं, हुजूर मैंने हदीस पढ़ी है, आपने उसको सही भी माना है, सही भी माना है, रफुल यदैन का लफ्ज भी दिखाया है, छोड़ने का लफ्ज भी है, हुजूर की नापसंदीदगी का लफ्ज भी है, फिर आप क्यों करते हैं? लेकिन वो तो मैंने तर्जुमा के पता है ना मौलाना, इसका वो ये हो सकता- सलाम के साथ मौलाना आप इसका तर्जमा लिख दो, तर्जमा लिख दो, एक पेन उठाए, मौलाना आप इसका तर्जमा लिख दो। मैंने कहा कि मैं आप अपना नहीं, आपके उलमा का, मेरे उलमा की तकलीफ मेरा छोड़ें। तर्जुमा आप नहीं मानते। एक मिनट, आप चलो मैं नहीं मानता, वैसे आप इस हदीस का तर्जमा लिख दें, माली अला। मेरे पास हो, मैं तर्जुमा बात बताता हूँ ना, मैं आपका इसका तर्जुमा आपके अपने उलमा के बताऊंगा। मौलाना एक मिनट, आपको एक मिनट, अब्दुल हई हनफी की बात मानता हूँ। मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है ना, मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है वो मुकल्लिद है। हम उसके बाद एक मिनट बात सुने ना, मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है वो मुकल्लिद है। अच्छा। और आपके नजदीक मुकल्लिद मुशरिक होता है तकलीद करके, मुशरिक से दलील ना, मैं मुशरिक नहीं कहता हूँ, आप नहीं कहते। अब्दुल्ला रोहनी कहते हैं। सही अब्दुल्ला रोपड़ी ने कहा है मुशरिक वो है, क्या कहते हैं, मुकल्लिद मुशरिक है। मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी आपके सही मदद दलील कर रहे हैं। जिसके भी हम मानते हैं, जिसका भी सही सही दलील जिसका भी हो। मौलाना मैंने सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप उसको मुशरिक सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप तोड़ दें रफुल यदैन के बारे में नहीं है। मैं खुदा की कसम वाला हदीस है। मौलाना दूसरी बात नहीं कर रहा है, ये बंदा साहब का हाल हदीस है, इसीलिए चढ़ चढ़ के बात कर रहा है। ये साहब का इसी बात वाकई को ना मुझे पता साहब का हदीस है, मैं साहब को मानती हूँ, आपके साथ ऐसी बात नहीं। मौलाना मैं तारुफ करा दूंगा, आप इसको छोड़ें। आप मुझे भाइयों में फॉर द गॉड अल्लाह के लिए इसका तर्जमा जरा ले। नहीं तर्जुमा में उस वक्त देखूंगा ना जब आएगा। आप तो बात करते हैं ना, हंसाने की कोशिश करते हैं, इंसान है, ये जो है ना बहुत सारा सिस्टम को जो है ना अभी आप हंसे थे, मैंने कुछ कहा था, मैंने आपके हंसे पे नहीं हंसा था जिस तरह आप लोगों को हंसाया है। मौलाना मैंने नहीं कहा। बात सुनो मेरी बात सुनो, बस ब्रेक दे। आपने जिस तरह लोगों को हंसाया है, ये एक ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, मतलब लोग को हंसा के ये सारा डिसमिस करते हो, ये कोई मलगरी है, दलील से बात करो। मौलाना मैं दलील दे रहा हूं, मैंने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी है, बात तो कोई नहीं आप है। उसका तर्जमा लिख दें, आप इनसे क्या दें तर्जमा। बात सुनो, आप जो बात सुनो, आपको तर्जमा आता है? आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात तो सुनो, अब तर्जमा लिखे क्या अगली बात करो, आप बात करना नहीं चाहते, आप तर्जमा लिखो। आपने साफ बात कर दिया कि मैं उनके छोटों का तर्जुमा इस तरह, और भी बहुत सारे उलमा हैं। यार मैं तो कई पेश कर सकता हूँ, मिर्जा कादियानी भी तो साहब का हदीस था, मैं पेश करूँ कि वो हदीस था, जो फिर क्या करोगे? जो देवबंदी मौलाना एक मिनट, 101 दलाइल आप मुझसे 1 2 3 करके ले मिर्जा कादियानी के हदीस होने पे, याद रखो। किसके? मिर्जा कादियानी के हदीस होने पे। गुलाम अहमद के जाएंगे? हाँ, गुलाम अहमद नहीं कहो, अहमद के गुलाम नहीं है। अच्छा, आपने मिर्जा आपको कादियानी, मिर्जा मिर्जा कादियानी। कादियानी, मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? मैं बताऊं या आप बताएं? आप बताओ ना। आपको नहीं पता? नहीं, मुइया नजीर हुसैन देहलवी ने। देरी वो जब एक मिनट हाँ, एक बात सुनो ना, एक मिनट बात। जब निकाह पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? वो उस वक्त मुसलमान था, काफिर था, हदीस था, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, आप फैसला हो जाएगा इसी फैसला। मिर्जा कादियानी ने जब निकाह पढ़वाया था तो कौन सा मजहब रखता था? जो हदीस मौली के पास आया था पढ़वाने के लिए, मजहब कौन सा होगा? किसका? मिर्जा कादियानी का। हदीस के पास
اس کا نذیر حسین دہلوی نے نکاح پڑھایا؟ نذیر حسین دہلوی نے جب نکاح پڑھایا نذیر حسین دہلوی اہل حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اہل حدیث ہے میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل، بہت بڑے عالم بالکل ہیں، فتاوی نظریہ والے. بالکل ہاں میں تو یہ کہوں گا اللہ ان کی قبر پہ رحمت عطا فرمائے، کیونکہ بندہ متاثر نہیں ہے، بالکل اہل حدیث عالم ہے. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اہل حدیث تھے. ہاں بالکل. مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پڑھایا ہوگا، مجھے علم میں نہیں ہے. ایک منٹ. ہاں اچھا آپ کیا بول رہے ہیں؟ علم میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں جب نکاح پڑھایا تھا نذیر حسین دہلوی اس وقت وہ کیا تھا؟ مرزا قادیانی اہل حدیث تھا. اب یقین کے ساتھ میں مرزا قادیانی کی بیٹے کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ابو اہل حدیث تھے. ایک مسلح بھی مولانا کو ہدیہ میں دیا تھا. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میاں نذیر، آپ نہیں کہنا وہ تنگ ہوتے ہیں بھائی. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے مرزا قادیانی نکاح پڑھوانے آیا ہے تو حنفی بندہ تو اہل حدیث سے نکاح نہیں پڑھواتا ہے. تو اہل حدیث تھا تو اہل حدیث کے پاس آیا. مرزا قادیانی آج تک آمین بالجہر کا قائل ہے، رفع الیدین کا قائل ہے. کون؟ مرزا قادیانی. میں قادیانی کی فقہ سے دکھا سکتا ہوں، وہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، آمین بالجہر بھی کرتا ہے، اور کہتے ہیں فاتحہ خلف امام میں تمہیں وہ اختیار ہے، چاہو تو پڑھ لیا کرو، چاہو تو نہیں پڑھا. یہ کہاں لکھا؟ یہ مرزا قادیانی کی بیٹے کی بشیر امی کی کتابیں. مرزا بشیر آپ کا تحقیق کریں مرزا قادیانی کا صاحب کا مذہب کون سا ہے؟ کل اس طرح کریں گے نا، ان کے یہ حوالے جو آپ نے بتایا کتابیں تو ہوں گی آپ کے پاس. مولانا ایک منٹ چھوڑیے، میں سارے حوالے دکھا دوں گا. بات یہ آپ مجھے ترجمہ لکھ دیں تاکہ کل آپ ترجمہ اور کریں گے، آج لکھا اور ہوگا. میں ترجمہ وہی کروں گا جو آپ کے علماء نے کیا. نہیں اچھا آپ یہاں لکھ دیں، آپ یہاں لکھ دیں. اچھا جو میرے علماء نے کیا وہ لکھ دیں، مجھے ایک دفعہ لکھ کے دے دیں، کل آپ آئیں تو میں بات کر سکوں. نہیں میں آپ کو وہ ترجمہ کتاب میں بتاؤں گا، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا. مولانا ایک منٹ، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. وہ لکھ دیں. میری بات سنو، میں نہیں لکھتا. کیوں نہیں؟ میں اس لیے نہیں لکھتا، آپ نے مجھے پہلے بتایا. بات سنو، آپ سنیں پلیز. وجہ کیوں نہیں تو لکھ دیتے؟ بات تو سنو. میں آپ سے دوستی میں سننا کچھ ریزن ہے نا بتا رہا ہے. آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ میں ملا علی قاری حنفی کے استاد کی ترجمہ بھی میں نہیں مانتا. اس کا تو نہیں کہا، میں نے تو یہ بات نہیں. ابھی تو پہلے آپ نے کہا کہ میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ ریورس میں دکھاتے ہیں کہ ملا علی قاری کے استاد کا ترجمہ میں نہیں مانتا. میں شکست لکھ دوں. اس کا استاد ہے نہیں، آپ نے بتایا اس کا استاد ہے نہیں. مولانا میں نے ملا علی قاری کا نہیں کہا، میں نے کہا جس بندے کا تم کہہ رہے ہو. میں نے اس کو بتایا نا، تو میں ان پہ رد کر رہا تھا. میں نے کہا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں تھی مولانا، ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں ریورس کرا دوں گا. یہ بات نہیں ہوگی مجتہد صاحب، پھر آپ پھنس جائیں گے. نہیں میں نے بات سنو، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ نے کہا اس طرح ترجمہ کیا جو میں نے کیا. آپ نے بتایا نا اس طرح کتاب دکھا دی آپ کو. یہ اس کا ترجمہ ہے نا. میں نے کہا اگر اس کے بڑوں نے، ملا علی قاری حنفی کے بڑے، ان کے بڑے کون ہوں گے؟ ان کے استاد ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کسی نے اس طرح جس طرح لذیذ ترجمہ کرتے اس طرح ترجمہ کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر ملا ایک منٹ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ملا علی قاری صاحب کے استاد نے اگر یہ ترجمہ کیا ہو کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہے تو آپ مانیں گے؟ ایک استاد آپ لائیں، ایک میں لاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ بات پوری ہو جائے. اگر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاد ایسا پیش کر دوں جو یہ لکھ دے جو اس کی کتاب میں ہو کہ حضور پاک نے رفع الیدین آخری زندگی میں چھوڑ دیا تھا، آپ مانیں گے؟ حدیث کیوں دیکھیں گے نا؟ تو آپ اپنے استاد کو پیش کرو تو ٹھیک ہے، میرے وقت آپ حدیث کو دیکھیں گے. میں نے حدیث دکھا دی ہے، پھر کیوں نہیں مانیں؟ حدیث کو دیکھیں گے کہ آپ کے شیخ نے کس طرح معلوم ہے. درمیان میں اوپر نیچے والی باتیں ہیں، سادی سی بات ہے. ایک منٹ، آپ بھی مولویوں کو چھوڑو ملا علی قاری کو. میں اس لیے تو حدیث پڑھی، آپ خواہ سے مجھے کابر پہ لے گئے. شیوخ کو دیکھیں گے نا، شیوخ نے اس کا ترجمہ کس طرح. اگر شیوخ کی بات ہے تو یہ نذیر حسین دہلوی کا استاد شاہ اسحاق ہے اور وہ کٹر حنفی ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی ترجمہ پہلے غیر مقلد کے استاد شاہ اسحاق ہے اور شاہ اسحاق حنفی ہے، اس نے اپنے استاد کے خلاف کام کیا. یہ استادوں کو چھوڑو. اس کے تراجم کو دیکھیں گے. مولانا تراجم کیوں دیکھو گے جب حدیث آ گئی ہو؟ تراجم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ترجمہ تو دیکھیں گے. دیکھیں مولانا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرما دیا رفع الیدین کرنا گھوڑے کی طرح ہے، شریر گھوڑے کی طرح ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی میں یہی کہتا ہوں نا، اس میں اختلاف ہی ہے کہ یہ نماز، مولانا حدیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں نہیں ہے. حضور فرمانے اسکنوا فی الصلاۃ، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ مولانا، ٹھیک ہو گیا، صلاۃ کے 10 معنی ہوتے ہیں، میں مان گیا. 20 معنی ہوتے ہیں، میں مان گیا. 30 معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ وکنا صلینا، حضور نکلے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس کا معنی آپ کیا کرو گے؟ ادھر سلام کے بارے میں جب اگر یہ معنی ہے کہ صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں تو صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا، تحریک الصلوین، تو پھر اقیم الصلاۃ کا آپ یہ معنی کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ادھر صاف ادھر بھی وہی اسکنوا فی الصلاۃ، ادھر بھی نماز ہے. ابھی اس کو میں یہ بتاؤں، شیوخ الحدیث کو دیکھیں گے نا. اور نا شیوخ الحدیث چھوڑیں، اللہ کے رسول سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو ترجمہ تو اس طرح سے. مولانا بات سنیں،
جب میں اکابر پیش کرتا تو آپ حدیث پیش کرتے. اب میں نے حدیث پیش کی, آپ اکابر پہ آئے. نہیں آپ مجھے ایک منٹ آپ مجھے دنیا کا ایک مولوی پیش نہیں کر سکتے جس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. نہیں یہ غلط تو نہیں, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. اس کو فی صلاح کا کیا معنی ہے؟ نماز میں سکون حاصل کرو. اچھا مالی علاکم رافی ایدیکم کا کیا معنی ہے؟ بات سنو, ایک منٹ والا فیصلہ ہو جائے گا. مالی علاکم کا کیا معنی ہے؟ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں بتائیں. بسم اللہ. میں آپ کو دیکھتا ہوں. رافی ایدیکم, آپ نماز میں کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے, رفع الیدین کرتے ہو. ہاتھ اٹھاتے, ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا کرتے رفع الیدین کہتے ہیں؟ رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کأنہا اذناب خیل شمس, کیا معنی ہے؟ ایک منٹ مولانا پورا بالا کر. کأنہا اذناب خیل شمس. بات سنو نا میری, آپ جو میں ترجمہ آپ کرتے ہیں نا, آپ اپنا ترجمہ مجھ پہ. مولانا میں مسلط کر رہا ہوں ترجمہ, اپنا ترجمہ آپ کو مسلط کر رہا ہوں. مانو یہ کہہ رہا ہوں. ہم تو سلام کا ذکر, مولانا آپ ترجمہ مجھے پتہ آپ نہیں لکھ کے دیں گے, یہ میں یقین سے اس وقت نہیں لکھ کے دوں گا نا جب تک آپ مانیں گے نہیں. میں کہتا آپ اپنے علماء جو ہے نا, ایک منٹ آپ لکھ دیں اللہ ہمارے والا نہیں مانتا. مستحد آپ لکھ دیں اللہ ایک ہے. آپ تو ضد والی بات میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے. آپ لکھتے جائیں. آپ تو ضد والی بات. مولانا ایک منٹ, آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس کا ترجمہ لکھ دیں. خدا کی قسم میں مانتا ہوں. لکھو کیا مانتے ہیں؟ یہ جو ترجمہ میں بات بتاتا ہوں. ترجمہ ہو اس کا مطلب سلام والا ہے نا. مولانا سلام کا حدیث میں لفظ نہیں ہے تو ترجمہ کیسے نہیں اچھا ہے؟ میرا ترجمہ مانو گے مولانا ایک منٹ. اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. نہیں ایک منٹ, اس حدیث میں سلام کا بات لفظ. سنو نا, میں جو بات کرتا ہوں آپ مانتے نہیں. میں آپ کی بات سنتا ہوں. سن لیا ایک کریں. منٹ, اب تک انہی کی سن رہا ہوں. بات یہ مولانا, اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. سلام کا لفظ ہے کیوں نہیں؟ مولانا دکھا دیں. آپ اس حدیث میں سلام کا لفظ دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ پہ نہیں باب میں تھے. مولانا باب حدیث ہوتی ہے. نہیں اس نے باب یہ کیوں بات, باب حضور کے لفظ باب کیوں؟ حضور کے لفظ آپ کیوں نہیں مانتے؟ امام نووی تو مقلد شافعی ہے, شافعی کی بات کیوں مانتے پھر ہو؟ اس نے یہ سلام میں کیوں یار نہیں وہ کیا؟ شافعی ہے, وہ شافعی ہے. شافعی نے اپنا اتحاد پیش کیا. حضور علیہ السلام کی روایت. ایک اس منٹ کے اجتہاد یہ غلط ہے. یار, میرے نزدیک شافعی کا اتحاد غلط ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں ان اخطا لہو اجر, میں نے حدیث پڑھی ہے, اس میں سلام کا لفظ ہے. مجھے دکھا دیں. باب دیکھو نا, باب کون سا؟ مولانا باب حدیث ہوتی ہے. باپ تو نہیں اس نے یہ اس اچھا کو ایک منٹ, باب کو ماننا چاہیے. نہیں ایک منٹ شیخ, میں فیصلہ میں کرتا آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کے جی بتائیں. اس نے امام مسلم نے یہ سلام کے باب میں کیوں لے کے آئی ہے حدیث؟ امام مسلم شافعی ہے. ہاں؟ شافعی ہے, نہیں کیوں لے کے آئی؟ شافعی ہے, تبھی سلام کے معنی ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ شافعی یا تو سلام کے مطلب اس لیے لائے کہ دو حدیثیں, ایک سلام کی ہے, ایک پوری نماز کی ہے, لیکن ایک صحابی سے مروی ہے, تو سلام والی جو وہاں ذکر کی ہے تو دوسری بھی ذکر کر دی. نہیں یہ کیوں لے کے آیا ہے باب سلام؟ ایسا ہے, قیامت میں اٹھے گا تو امام مسلم سے پوچھیں گے. وجہ بتا رہا ہوں, پھر بھی نہیں مانتے تو اور کیا کریں گے؟ کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ یہی بتا رہا ہوں کہ جابر ابن سمرہ سے دونوں حدیثیں مروی ہیں, ایک سلام کیا, ایک غیر سلام کیا. تو جہاں سلام والی ذکر کی وہاں غیر سلام والی بھی کر دی, تبھی اس میں ذکر کیا ہے کہ راوی میں اتحاد ہے, راوی ایک ہے. نہیں اس کو کتاب الصلاۃ میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیا یہ کتاب الصلاۃ ہے؟ کون کہتا ہے کتاب الصلاۃ نہیں ہے؟ نہیں باب السلام ہے نا مولانا, کتاب الصلاۃ میں لکھا ہوا ہے. باب الصلاۃ میں نا نماز میں کیوں نہیں ذکر کیا اس حدیث کو؟ نماز میں ذکر کیا, کتاب الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ باب الصلاۃ. باپ معتبر ہے کتاب کی. ایک منٹ شیخ, باب الصلاۃ تو ادھر ہے ہی نہیں کہیں پہ. پوری کتاب صحیح مسلم باب نہیں ہے. مجھے نہیں میں کہہ رہا سلام میں کیوں لے کے آیا اس کو حدیث کو؟ کیوں سلام میں لے کر, یہ راوی کا اتحاد. ایک منٹ 20 بسوں بھی کہوں گا, مسئلہ نہیں ہے. راوی کا اتحاد ہے, اتحاد اسے کہتے ہیں وحدت راوی. اصول حدیث میں ایک بات چلتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے, ہم نے پڑھا ہے. وحدت راوی کی وجہ سے ایک راوی کو دوسرے میں ذکر کر دی جاتے ہیں. یہاں امام مسلم نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں, ایک سلام کی ہے, غیر سلام کی ہے. سلام والی بھی اسی صحابی کی ہے, غیر سلام والی بھی اس صحابی کی ہے, تو جرح جوار کی وجہ سے اس کو ذکر کر دی. اتنی سی بات ہے. اب پھر کہوں نہیں ٹھیک ہے, آپ نہیں مولانا سبحان اللہ پابندی ہے. نہیں بات آپ میں آپ کے سمجھ گیا, لیکن آپ کے شیوخ الحدیث نے اسے جو سلام کا مولانا ایک منٹ بات سنیں. شیوخ الحدیث کو چھوڑیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شریر گھوڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز میں سکون اختیار کرو. آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح رفع الیدین کا صریح انکار تو نہیں ہے نا مولانا. ایک منٹ, یہ آپ صریح انکار نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو, شریر گھوڑے کے دم میں. یہ اور کیا ہے؟ رفع صریح کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں جو میں بات بتا رہا ہوں, جو شیوخ الحدیث کا سلام کا مطلب لیتے ہیں. مولانا شیوخ الحدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ امتی کا قول لینا تو شرک ہے آپ کے ہاں. اہل حدیث نے لکھا ہے امتی کا قول نہیں لیں گے. جتنے حدیث اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ بابا یہ تو میرا سوال ہے کہ امتیوں نے کیا کیوں مانتے ہو, یہ میرا سوال ہے, آپ نہیں کریں.
یہ لغت کے مولانا لغت والا بھی امتی ہے، اس کی بات نہیں کریں. صحیح بات ہم ہر کسی کے مانتے ہیں مولانا صحیح بات آپ ہر کسی کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں حضور نے فرمایا اس کو نفل صلاح نماز میں سکون اختیار کرو، کیوں نہیں مانتے؟ اچھا اس کے مطلب یہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا. حضور خود فرماتے ہیں رافع ایدیکم رفع الیدین ہے. یہ مثال کے طور پر یہ اس سے پہلے نہیں رفع الیدین کیا کرتے تھے؟ کیا چیز کرتے تھے؟ تبھی تو صحابہ کر رہے تھے، حضور نے کہا نہیں کرو. اچھا اس وقت یہ شریر گوڑوں کی طرف ہاتھوں کو ہلانا جی یہ ٹھیک تھا اس وقت؟ یار جب حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مات ہلاؤ تو صحابہ پہلے ہلاتے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے کہہ دیا مات ہلاؤ، نے چھوڑ دیا. اب آپ مجھے دکھاؤ اس حدیث کے بعد صحابہ نے کب شروع کیا؟ آپ ایک حدیث کائنات میں ضعیف بھی پیش نہیں کر سکتے. صحابہ نے اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. اگر آپ کو اس طرح حدیث میں لے کے آؤں آپ کے علماء سے، انہوں نے بتایا علماء کو چھوڑو، حدیث سے رسول ہو، حدیث ہوگا، حدیث سے رسول ہو جس میں صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری جو شرط آپ نے لگائی تھی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ایک حدیث رسول ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو کہ حضور پاک علیہ السلام وفات تک رفع الیدین کرتے رہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسرا اس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، سلام کے بارے میں حدیث نہیں. اس طرح میں یہ تو نہیں کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کہ یہ فلاں حدیث یہ وہ رفع الیدین کے بارے میں. مولانا ایک بات کہوں عبدالقادر قریشی صاحب، ایک بات کہوں، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی بات نہیں میں بتاتا ہوں، اور ٹائم فیل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس ہے. بات سنیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ یہ ترجمہ لکھ دینا مسئلہ ہی ختم. نہیں میری بات سنو، آپ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے کہ ترجمہ وہی ہوگا جو میں بھائی آپ کا عبد المقید بھائی، واللہ العظیم علی وجہ الارض کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے جو اس کا ترجمہ میرے مخالف کر دے. ایک عالم دنیا میں نہیں ہے. علی وجہ الارض کہہ رہا ہوں. آپ مجھے 3 طلاق الگ الگ کی قسم اٹھواؤ، 3 طلاق بیک کی قسم اٹھاؤ، یہ آپ متعدد کی قسم اٹھاؤ، میں وہ بھی دینے کے تیار ہوں. آپ مجھے موبائل آ کے میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے تیار ہوں. اس ترجمے کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. للکار ہے، للکار ہے. یہ اللہ کی قسم کا کہہ رہا ہوں بھائی عبد المقید، واللہ العظیم یہ اس کا ترجمہ لکھ دے، بات ختم ہو جائے. میری بات سنو، اس طرف ٹائم پاس. میری بات سنو مولانا آج ترجمہ لکھیں گے، کل بات کروں گا، نہیں کرتا. کیوں؟ یہ آدمی کا علم ہی نہیں ہے. یہ ضد والا بات ہے. ضد والی بات نہیں ہے. آپ ترجمہ کیوں نہیں لکھتے؟ ضد والی بات ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ کل کی بات نہیں کرتے مولانا. ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ جو جواب آپ مولانا ایک منٹ آپ خاموش، میں نہیں کرنی، آپ نہیں کرنی. ایک منٹ آپ ترجمہ لکھ دو گے تو کل بات. ایک منٹ. اس کی وجہ کہ آج آپ جاہل ہو، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، جاہل سے کل بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین. آپ اگر عالم ہیں یا آپ مجتہد ہیں، آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں کل کرو. میں نے آپ کو پہلے بتایا ترجمہ آپ جو میں کرتا ہوں نا، آپ نے پہلے بتایا نا. آپ جو میں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کو، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے علماء کرتے ہیں. میں اگر قسم کھاؤں تو شاید ہانس نہ ہو، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. آپ لغت عرب پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. میں نے اس کو پہلے بتایا، آپ لکھ دیں. میں نے اس کو پہلے بتایا تھا. یہ اپنے علماء کو روایت ہے. کیا دوسرے ساتھی سے اس کو بتایا. دوسرا ساتھی بتائیں. نہیں نہیں مولانا ایک منٹ. میں نے آپ کو اس ایک منٹ، میں علماء کو نہیں مانتا. میں علماء کو نہیں میں نے مانتا. آپ کو کہا کہ میں ایک منٹ اگلی بات کروں. آپ جابر ابن سمرہ کو نہیں مانتے، حدیث پڑھی. آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، حدیث میں نہیں مانتے. پھر مانے رفع الیدین چھوڑ دیں. جابر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ کو ترجمہ اس لیے نہیں بتا رہا، آپ نے کہا، میں نے آپ کو جب بتایا کہ میں آپ کو عبدالحی مولا علی قاری حنفی کے بڑے، اس نے اگر اس طرح جس طرح حدیث ترجمہ کرتے ہیں اس طرح اگر اس نے ترجمہ کہتے ہیں اس کو بڑے ہیں. مولانا اس بات کو چھوڑو، میں مان گیا ہوں سارے اس کے بڑے، پوری کائنات مولا علی قاری کی بڑی ہے. آپ اس کا ترجمہ لیں. آپ نے جو پھر کہتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں بھائی عبد المقید میں ایک بات کہوں. مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. ایک سوال بھی آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ مجھے کہیں بخاری کا ایک حدیث پہ انگلی رکھ دیں، اس کا ترجمہ لکھو، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. پھر کل سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. آپ حدیث کا ترجمہ لکھنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ماں جواب ہو جواب ہونا. ایک بات کہوں، میری موبائل میں ریکارڈنگ اب بھی ہے. مدینہ یونیورسٹی کا آپ کے اچھے درجے کا کلیہ کا جوناگڑھ کا پڑھنے والا اس حدیث پہ مجھ سے چاٹ کھا گیا، بھاگ گیا. اس کو انہوں نے مجھے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں. میں نے کہا عربی صاحب، لفظ تحقیق ہوتا ہے، بربد تفعیل، تحقیق نہیں ہوتا. پہلے اس کو یہیں پکڑا نا، اس کے بعد حدیث ہی بول گیا بیچارے. جب مدینہ یونیورسٹی والا بھاگ گیا تو دوسرا مدینہ والا نہیں بھاگے گا. نہیں بات مولانا بھائی عبدالقدیر، اللہ کی قسم میں دوستی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دیں. میں بھی آپ کے ساتھ حسد تو نہیں کرتا. ایک منٹ، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں. حسد نہیں کرتے نا، دوستی میں. تو دوست کا پتہ کیا مانا ہے؟ دو دست اصل لفظ ہے، 2 ہاتھ. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف نہیں ہوتا. آپ ترجمہ لکھ دیں. میں آپ کو یہ بات تو سنو نا، بات سن لو. آپ
सुना देना। ये एक ट्रिक है जो आपको बार बार जो है और मौलाना मैं बात वीडियो में ला रहा है, ये आप लोगों ने बात सुना। मैं समझता हूँ, मैंने भी देखे भाई आप न बोले ना। मैं इसकी बात सुनो, एक मिनट एक आखिरी बात कर दूं। मैं इसकी बात सुन, मौलाना खामोश, मैं रोक रहा हूँ, मैं इसकी बात सुनता हूँ, 1 घंटे के लिए सुनने के लिए तैयार हूँ कसम से, बस बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये एक भी नहीं बोलूंगा। बात सुनो ना, लेकिन शर्त ये उसके बाद तर्जुमा लिख देगा। आप बात सुनो। आप लोगों का वक्त पहले से ये काम बनाया हुआ था, इसने मुझे बताया था कि मौलाना साहब बैठेंगे, मुफ्ती रिजवान आप ही है ना, जो भी है ये मुफ्ती रिजवान है, ये है उसको बैठाएंगे ना। फिर अभी इतने सारे लोगों को बैठाया ना, उसने कहा कि इस तरह बैठाएंगे। पहले बताते कि हमें छिले नहीं थे तो ये करो। मौलाना एक मिनट, इतने सारे लोग आपसे बहस कर रहे हैं, नहीं ये तो सुन रहे हैं, अल्लाह की हदीस लोग ना सुने। आपने ये एक मिनट, हम और आप और हम ये हंसे, ये हंसे, इसे मुझे कितने दफा हंसे? एक मिनट, उसके बाद हंसे जब मैंने रोका। नहीं पहले क्यों हंसे? एक मिनट, इसकी दाढ़ी मुझसे बड़ी है, इसकी पगड़ी है सर पे, मेरे सर पे टोपी, और मेरी बात मान रहे हैं। मौलाना आप एक मिनट चुप हो जाए ना, आप नहीं बोले, वो आप जो भी पूछे। ये देखो कोई हंस रहा है, नमाज का टाइम जा रहा है, वो फिर भी सारे ठहरे मेरी वजह से। मौलाना ये बात नहीं है, क्यों नहीं है? आप मर्द हैं, औरत नहीं है कि आप बंदों से शर्म कर रहे हैं। आप मसला बताएं। बंदों से मैं शर्म नहीं करता, तो फिर क्यों कहते हैं सारे? मैं ये कहता हूं ना, इस तरह आपने साथियों को बिठाया है ना, इस तरह मैं यही कहता हूँ। मौलाना एक छोटी सी बात है, फिर मैंने आपकी बात सुन ली है, अब कोई बात मजीद है? मैं यही कहता हूँ ना, कल आपने जो ये लिखा है ना हदीस, मुल्ला अधिकारी हनफी का, इसका मैं आपको तहकीक लेके आऊँगा। ठीक हो गया। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। कल लाना, आज तर्जुमा लिख दो। मैंने इनकी बात सुन ली। नहीं तर्जुमा में आपको आपकी किताब का लेके यार नहीं हंसो यार, आपके घर का तर्जुमा होगा, मेरे घर का नहीं होगा। मौलाना एक मिनट, मेरे घर का होगा। आज आप मेरे घर में बैठे, अल्लाह के लिए तर्जुमा लिख दो। मैं आपके घर का किताब लेके, मैं आपके घर का तर्जुमा, मैं अपना तर्जुमा नहीं लिखता अपनी तरफ से। आपको आता नहीं? क्यों नहीं आता? आता तो लिखते। मैंने आपको पहले बताया, आप मानते नहीं। हनफियों का टाइम होता है। बात करने मुफ्ती साहब, हमारा छोड़े, अभी तक इन्होंने जो अमल किया है वो अपना तो लिख लेना, हमारा छोड़ दे। एक मिनट, अच्छा छोड़, मैं दूसरी बात पे आप किस तरह अमल करते हो? मौलाना बात लंबी हो जाएगी। भाई अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, छोड़ें इस तर्जुमे को। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस याद दिखा दें या लिख दें, समझ आइए, जिसमें वो रसूलुल्लाह वफ़ात तक तरफ़ुल यदैन करते रहे। वफ़ात, बात सुनो, मैं आपको कल हदीस लेके आऊँगा। ठीक हदीस ये नबी अलैहि सलाम ने आखिरी दौर में रफ़ुल यदैन किया है। आखिरी दौर में नहीं पूछा मैंने, आखिरी दौर की बात नहीं। आप ये कहते हैं ना कि नमाज, देखें आखिरी दौर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मनसूख कहते हैं। मैं मसला कुर्बानी पे चल पड़ूंगा तो बहुत सी मसला आखिरी साल होगा ना, आखिरी साल की बात नहीं है, साल तो बहुत बड़ी बात है। इसका भी मैं रसूलुल्लाह हत्ता लक़ी अल्लाह के लफ्ज़ों के अल्लाह से मुलाकात कर गए हैं, वो रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की होगी होगी। आप ये बात मुझे लिख दें, मैं बस बाकी बातें छोड़, बस यही लिख दें। उसमें ये हो कि नबी अलैहि सलाम वफ़ात तक रफ़ुल यदैन करते रहे। ये तो चलो अल्लाह के साथ मुलाकात तक, जो भी कह दें, इंतकाल तक। आप फिर भी बात कहते हैं कि जब उसके मरहम मौत हाजिर हो उस वक्त तक, ये नहीं कि नबी अलैहि सलाम आखिरी हिजरी तक। अच्छा छोड़ें, हज़ूर पाक अलैहि सलाम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई है सहाबा को जब सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे? सही मुस्लिम की रिवायत है, वो हुजूर ने पढ़ाई है ना। उसमें आप ये बताएंगे कि उसमें रफ़ुल यदैन बताया। हाँ मैं ये पूछूंगा ना, आखिरी जिंदगी में हुजूर ने रफ़ुल यदैन किया बस नहीं है? नहीं, तो आप मान गए कि आखिरी नमाज हुजूर ने पढ़ाई है, उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। इसका मेरी बात सुनो, नमाज का जिक्र है, नमाज पढ़ी, उसमें तो ये नहीं बताया कि फिर नबी अलैहि सलाम ने इस तरह रफ़ुल यदैन की। यानी इसका माना ये जिसमें जिक्र ना हो तो ना होना नहीं होता, ये बता रहे हैं। नहीं अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, यही कह रहे हैं ना। क्या इस उसूल पे जरा पक्के रहे। बात सुनो, यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, यही कह रहे हैं। यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, पक्के है इस बात। मैं 10 मसले इसी उसूल से हल करवाने हैं। अब जो हम बैठे हैं इसका कोई खुलासा तो कर दें, उठने से कोई एक बात तय कर लें। यहाँ लिख लेते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर जिंदगी तक रफ़ुल यदैन करते रहे, आखिर जिंदगी था। ये लफ्ज़ हो, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हो। आखिरी जिंदगी नहीं, आखिरी से लेते ना जब वो उससे रूह कब्ज़ हो गया, आप वो ये मतलब लेते ना, मैं कहूँ आखिरी हिजरी तक। आखिरी हिजरी के बाद पूरे 1800 नमाजें बनती है, एक साल में 1800 नमाज है। अब 1800 नमाजों को क्यों छोड़ रहे हैं? इस हदीस का भी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये हदीस नबी अलैहि सलाम। मौलाना मैंने ये नहीं पूछा, मुझे ये बताएं हुज़ूर, एक मिनट। अच्छा एक और बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ी? मैं आपसे बोल रहा हूं, हमेशा से हमेशा पढ़ी। लेकिन आप अभी कहेंगे ना कि हमेशा वाला लफ्ज़ मौलाना एक मिनट तो पूछूंगा तो सही, आप जब कहते हैं तो फिर दलील क्यों नहीं दिखाते? मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर ने रफ़ुल यदैन कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ते रहे? नमाज में बताया नबी अलैहि सलाम ने
نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین نہیں کیا. مولانا ایک منٹ میری سوال کا جواب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. یہ لفظ ہے, یہ لکھو کیا پھر بتا دو. حضور ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل حدیث ہے نا, بات سنو. اللہ آپ کو جزا. پہلا میری بات مطلب سنو, ایک منٹ. میں آپ کو حدیث افضل مقیت وہ لکھ دیتا ہے, آپ روکتے نبی علیہ السلام کرتے تھے نا. آپ لکھ دیں نبی علیہ السلام آخر زندگی تک, چلو ہمیشہ آخر زندگی بھی چھوڑے, وفات بھی چھوڑے, نبی علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل. یہ لکھ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کل آپ نے مجھے دلیل دینی ہے, اور کتابوں سے نہیں, صحیح کتابوں سے دینی ہے. اور کوئی ضعیف کتاب نہیں کوئی کتاب تو میں نسائی پڑھوں گا, آپ نے کہنا ہے ابھی آپ نے کہا تھا صحیح عین سے پڑھو, انہوں نے یہ کہا ہے نا. بخاری کا شرح آپ لوگوں نے اس نے بات وقت کیا سنو. تھا. اور حدیث کی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ بھائی, بات سنیں. صحیح اور حدیث کتابیں ہیں جو بھی ہو, صحیح حدیث. ایک منٹ, صحیح حدیث نہیں, میں بات کر رہا ہوں. صحیح حدیث کی بات آئے گی نا, پھر معاملہ لمبا آ جائے گی, اس کے راوی دکھاؤ یہ وہ. صحیح بخاری کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی صحیح کہتا ہوں. صحیح مسلم کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. ان دو میں اس کا معنی ہے تمہارے پاس نہیں ہے, تبھی اور کتابوں کی بات کرتے ہو. نہیں, اور کتاب ہے نہیں. مولانا ایک منٹ, میں نے کہا ہے نہیں ہے, میں نے کہا ہے ابو داؤد مانو گے تو پوری مانو گے, پھر ابو داؤد ایک حدیث کو دیکھیں گے, بس ختم بات ہے. آپ جو کتاب بھی حدیث کی دکھائیں گے, پھر باقی حدیث ہے اس کی مانیں گے, لکھ دیں. نہیں اس پر آپ ذخیرہ حدیث کی ایک صحیح کتاب. حدیث, صحیح حدیث جو صحیح حدیث ہوگی, ایک منٹ, صحیح ہوگی, ختم ہو گیا. صحیح بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, بالکل صحیح بخاری. صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں. اس سے مجھے دکھا دیں, لکھو. اور کتابوں میں نہیں. صحیح ابو داؤد میں تمام حدیثیں صحیح ہیں. نہیں, اچھا, نسائی میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, تو اس میں ضعیف بھی ہیں نا, اس کو چھوڑو, مجھے صحیح والی کتاب سے دکھاؤ. یہ تو بات تو صحیح حدیث سے دکھا دو. آپ یہ کیسے حدیث سے دکھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مولویوں نے بات سمجھائی ہے کہ خدا کے لیے بخاری مسلم مت لکھنا. آپ کو سمجھائی, میں لکھ کے دیتا ہوں. حضور نے رفع الیدین, ایک منٹ پوری بات سنیں, حضور نے رفع الیدین چھوڑوانے کا حکم کیا ہے. صحیح مسلم. حضور نے کہا امام کے پیچھے سورۃ قرات مت کرو. صحیح مسلم میں پیش کرتا ہوں, ابھی صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا, لوگو جب امام پڑھنا شروع کرے تم چپ نہ جایا کرو. حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم, آپ نے یوں رد کر دینا. یاد رکھیں, ایک منٹ, ایک وقت ہوتا تھا فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, نہیں پھر فاتحہ میں علیحدہ حدیث ہے. ایک منٹ, فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, قرات ہے کیوں نہیں ہے؟ تو پھر وہی آ گئے نا جو قرات پہ منع کرتے تھے. یہاں پر مطلب کون سا ہے یہاں؟ مولانا ایک منٹ, میں نے مطلب نہیں پوچھا, میں نے حدیث پوچھی ہے. مطلب آپ کیوں, آپ کا مطلب مانو ابو حنیفہ کا نہ مانو, چھوڑیں. مولانا یاد رکھیں, میں نے جب آل حدیثوں پہ پکڑ کی ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جلد اول صفحہ 26, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیشاب کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا منع ہے, کمر قبلے کی طرف کرنا منع ہے, منہ مشرق کی طرف کرنا منع ہے, کمر مشرق کی طرف کرنا منع ہے. آپ آل حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے منہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں, کمر بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ, کہ صحابہ کرام ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے, آپ لوگ ٹوپی اور پگڑی پہننے کو لازمی نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی, آپ قبر میں موت کے قائل ہیں. آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں؟ بس کیوں نہیں مانتے؟ مانتے تو لکھ دیں, کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے. صحیح حدیث سے, صحیح مولانا صحیح حدیثوں سے میں بھی دکھاؤں گا, پھر میں لکھ دیتا ہوں حضور نے رفع الیدین چھوڑا ہے. بس آپ بھی دکھائیں, میں دکھا دیا, آپ مان گئے. صحیح حدیث سے جو بھی کتاب ہو نا. اچھا پھر صحیح حدیث دکھائیں گے. صحیح حدیث ایک شرط اور ہوگی, پھر ایک شرط, اگر بخاری مسلم آپ دیکھ لیں, اب بخاری مسلم انہیں چھوڑی ہے, نہیں چھوڑیے, لکھیں اس کا. بات آپ غلط کر رہے ہیں. بخاری بھی ہو, مسلم ہو, ابو داؤد ہو, ترمذی ہو, بخاری چھوڑ دی, اس میں شرط رکھیں. مولانا صاحب میری بات سنو, تھوڑا ان کو ٹائم. بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, ابن ماجہ ہو, نسائی ہو, جو بھی ہو, فضائل اعمال ہو, لیکن جو بھی ہو, فضائل اعمال جو بھی ہو, یار نام تو لے لو میرے شیخ کی کتاب ہو, فضائل اعمال ہو, جو بھی ہو, لیکن جو صحیح حدیث ہو ہم اس کو مانیں گے. صحیح حدیث سے ہم مولانا بات ٹھیک ہو گئی. صحیح حدیث سے ایک منٹ, میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی شرط لگائی, آپ کی وجہ سے میں شرط چھوڑ رہا ہوں. ایک شرط میں نے چھوڑ دی. آپ نے سٹارٹنگ میں یہ نہیں کہا تھا کہ صحیح مسلم اور صحیح آپ نے بخاری. مجھے کہا تھا, میں نے آپ نے مجھے کہا تھا کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ پوری مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دوسری کتابوں پہ جا رہے ہیں, اس میں صحیح حدیث پہ جا رہے ہیں. میری تحقیق میں تو یہ نہیں تھی نا, میری تحقیق میں مولانا ایک منٹ آگے چلنے دیں, آگے چلنے دیں, ایک منٹ. بھائی عبدالقدیر جی جناب, پلیز. انہوں نے بھائی فرمایا کہ
کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دکھاؤ. آج میں بخاری اور مسلم سے آگے نہیں گیا, اس وجہ سے آپ پھنس گئے, آپ دوسری کتابوں پہ گئے. کیوں پھنس گئے؟ میں نے لکھ دیا صحیح بخاری. میں نے آپ کو حدیث بتایا. اگر آپ نہیں پھنسے صحیح بخاری لکھ دو. کیوں صحیح اور حدیثوں کی کتابیں نہیں ہے؟ پھنس گئے نا, تبھی اور کا نام. نہیں بخاری ایک بندہ کہ یہ 2 کلاشن کوفیں چلتی ہیں تو کل کہے گا میں جو بھی چلاؤں, تو اس کا معنی 2 نہیں چلتی نا. کیوں نہیں چلتی؟ لیکن میں ان سے دکھاؤں گا کل. اور حدیث نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں ہر صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں. مولانا ایک بات میں کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا صبر عبد الباری بیٹھو, مجھے معلوم ہے آلاف کی نماز. بات یہ ہے یعنی میں الحمدللہ حنفی ہوں, پکا حنفی ہوں. بات یہ ہے ابھی ہونے والے ہیں نا. ہاں ابھی غیر مقلد ہونے والے ہیں. اللہ نہ کرے میں غیر مقلد مرزا قادیانی والا مذہب اختیار کروں. اللہ مجھے بتائے, اللہ بچائے. اہل حدیث بمانا محدث تو بن سکتا ہوں, اہل حدیث بمانا انگریز کے ایجنٹ نہیں بن سکتا. حدیث کی بات ہے. اہل حدیث بمانا محدث ہے تو حدیث کو بخاری آتی نہیں ہے. کیسا محدث ہے؟ ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے, ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے, ابھی آپ نے بتایا. میں نے کہا اشارتاً تو کہا ہے آپ نے. اچھا ایک منٹ صبر ہو گیا. آپ موضوع میرا چینج کر رہے ہیں, اس پہ آ جاتا ہوں. میں اس پہ آ جاتا ہوں. نہیں موضوع ہم چینج نہیں کر رہے. ہم نے ہماری انگریز کے ایجنٹ ابھی ثابت کرتا ہوں. نام کس نے؟ ایک منٹ ابھی ثابت کرو گا اہل حدیث نام کس نے دیا. ابھی پوچھو, یہ میں کہہ رہا تھا اس نے بتا دیا. میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی آپ کے بڑے ہیں. اشاعت السنہ سن 1888 میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریز نے ہمیں نام دیا اہل حدیث. کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا؟ یہ انہوں نے اس کے حق میں کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد. انگریز کو کہا جہاد حرام ہے, اس نے کہا چل تمہیں نام آلہ ہے. اگر میں آپ کو وکٹوریا کی کتاب دکھا دوں کہ جس نے کہا تھا کہ یہ دیوبند والے جو ہے نا یہ ہماری جو ہے پیداوار ہے, تو ہو گیا. ایک منٹ اب بات, اگر میں آپ کو دکھا دوں. میرا جواب, یہ بات چھوڑو, یہ اور طرف جا رہی ہے. میرا جواب سنیں گے؟ چلو ٹھیک ہے, میں اپنے شیخ کی جو ہے احترام کرتا ہوں. اچھا میں آپ اس کی جو ہے بات مولانا میں جواب دے دوں. میں اپنے شیخ کا احترام کرتا ہوں. ایک منٹ صبر, میں اپنے شیخ کا احترام. نظیر آ گیا, میں اپنے شیخ کا احترام. کوئی ضد والی نہیں, بھائی والی. میں آپ کو ابھی گلے لگا سکتا ہوں, میں آپ کو ماتھا چومنے کے لیے تیار ہوں. ضد کیسی ہے؟ چھوڑے مولانا ایک منٹ. بات یہ ہے, یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے. یہی ملکہ وکٹوریا آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے, ملکہ وکٹوریا ظل اللہ فی الارض, اللہ کا سایہ ہے زمین میں. یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے. میں اہل حدیث نہیں کہتا, اہل وکٹوریا کہتا ہوں, یاد رکھنا. اس نے الزام لگایا, آپ نے مانا ہے. خیر ہے, اب یہ جو آپ بات چلی گئی ہے نا, یہ آؤٹ آف چلی گئی ہے نا مناظرے سے, آؤٹ آف سلیبس. پھر آ جائے سلیبس. بات اس طرح ہے نا, میں اسی پہ کہتا ہوں. کل جو ہے نا ہم جو ہے نا آپ ٹائم جو ہے نا وہ فکس کر لیں گے. جس کتاب کی بھی صحیح حدیث, جس کی جو بھی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی, حنبلی, جو بھی ہو, دنیا کا کوئی بھی ہو, لیکن صحیح ہو, چاہے شیطان کی صحیح بات کیوں نہ ہو, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹمپ لگایا ہو, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کرسی ابو ہریرہ کو بتایا نہیں ہے, شیطان کی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, آپ حضرت نہیں میں نے کہتے, تو اس کی وجہ لاحولہ کا گالی تو نہیں. ایک اس کی وجہ مجھے بتا. نہیں آپ اس کے جواب دیں, دوسری طرف نہ جائیں نا پلیز. آپ اس شیطان کی بات پہ ہم گئے. شیطان کی بات پہ میں منع کرنے کے باوجود بھی ہنس رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت کی منع بات کرو. اس کو ریکارڈنگ میں بتاؤ کہ شیطان نے کرسی دکھائی تھی, پڑھائی تھی آپ کو ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. بس ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کی تصریح ہے. آپ ہر بات شیطان کی نہ کریں نا, ساتھ آپ بتائیں. نہیں یہ ہم سے نہ, یہ کم نہیں ہے, اس کو سبسکرائب نہیں ہے مولانا, یہ جان بوجھ کے ہنسے ہیں. شیطان کی بات نہیں, آیت الکرسی رسول اللہ کی بات ہے. رسول اللہ نے اس اسٹمپ لگایا. میں چیلنج کرتا ہوں, شیطان کی بات نہیں ہے آیت الکرسی. میں چیلنج کرتا ہوں, وہ ہنسے, مجھے پتا ہے. بات سنو, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کو جو واقعہ ہے, حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, جب یہ آیت الکرسی اس کو بتائی تھی چوری کی, اور کس نے بتائی تھی؟ شیطان نے بتایا تھا نا. اس نے صرف یہ بتایا. شیطان کی بات نہیں ہے. ادھر بات سنو, ایک منٹ. آپ مدرسے کے محتمم میں, آپ نے کہہ دیا اپنے مدرسے میں سر پہ ٹوپی پہنو, اور ادھر سے ایک عیسائی نے لڑکوں کو کہہ دیا سر پہ ٹوپی پہنو, تو عیسائی کی بات بنے گی یا آپ کی بات نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی بتائی, حضور نے تصدیق کی, تو آیت الکرسی شیطان کی نہیں بنی, خدا کی بنی. خدا کی بنی. میں یہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ یار میں چھوڑے نبی, مجھے یہ بتائیں ابو یہ آیت الکرسی شیطان کی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں وہ ہر وہ بات مانتا ہوں جو رسول اللہ سے مواقف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہے. ایک منٹ چھوڑ, ہر وہ بات مانتا ہوں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی کیوں نہ. ایک منٹ صبر کریں, مجھے پتا ہے بھائی. بات ایک چھوٹی سی اور کر رہا ہوں. میں آپ کی بات پہ آ گیا ہوں, آپ مجھے صحیح حدیثیں دکھائیں. ہم نے کل کا دن فکس کر دیا. پھر ایک شرط میں تو بتاؤں نا, آپ کی وجہ سے میں نے شرط چھوڑ دی, لیکن وہ حدیث صحیح ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا جو آپ صحیح حدیث مجھے دکھائیں گے وہ حدیث صحیح ہے, یہ ہمیں کون بتائے گا؟
یہ اسماء الرجال ना अस्माउर रिजाल वाले मोतबर हैं तो फिर इमाम वनीफा मोतबर क्यों नहीं? अच्छा फिर कौन बताएगा? अल्लाह बताए या अल्लाह का रसूल बताए, जो आपके दो उसूल हैं। या अल्लाह बताए ये हदीस सही है, या रसूलुल्लाह बताए हदीस सही है। मैं दुनिया की कोई किताब मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इसकी बगैर बयान नहीं नहीं, हमारे उसूल भी अत्वीउल्लाह अत्वीउर रसूल, क्योंकि आपके उसूल दो हैं ना, या अल्लाह या रसूल। फिर मुस्लिम का हदीस जो आपने बताया इसके अल्लाह के रसूल ने बताया है उसको नफिज जरा। नहीं किसने बताया कि ये हदीस सही है? किसने? यार मेरा उसूल तो 4 है, मैं तो उसूल अपने मानूंगा, वरना आप 4 उसूल माने और मुकल्लिद बने। अपने लिए उसूल 4 मानते, हमारा धनी जब अच्छा फिर 4 नहीं मानते। मैं बताता हूँ, मैं हनफी हूँ, मेरे उसूल हनफियों वाले हैं। आप आल हदीस हैं, आपके उसूल आल हदीसों वाले हैं। हनफियों का उसूल है दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान सुन्नत इजमा क़ियास, और आल हदीस के 2 उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आपने अपने उसूल न छोड़े, मैं अपना उसूल नहीं छोड़ा। ये कौन सी बात? आप ये हदीस फिर क्यों मानते हैं? कौन सी? मुस्लिम का ये मेरे हदीस मेरे उसूल के मुताबिक है, इसलिए आपके उसूल मानता के हूं। मुताबिक। अगर वो दूसरा हदीस भी मैं बताऊं वो भी आपके उसूल के मुताबिक हो तो जरूर मानो, अच्छा जरूर मानो। क्यों आप अस्माउर एक मिनट सबर, जरूर मानो। ठीक है बस सही काबिल अमल तब होगा जब उम्मत का इजमा होगा। ठीक है सही है। ठीक हो गया? हाँ। एक मिनट, अब बात तय हो गई। बिल्कुल। एक, और ये मैं अभी लिखवाता हूँ, और आप उस हदीस को सही मानेंगे कौन से हदीस? जो मुझे पेश करेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही मानेंगे? हाँ, सही मानेंगे। लिख दें, या अल्लाह के रसूल आपके उसूलों के मुताबिक वो सही होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लिख दें, बस तय हो गया। ये जो हदीस सही हो अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक सही हो, अस्माउर रिजाल की नहीं बात नहीं है। क्यों अस्माउर तेरे अस्माउर जाएगी बात? यार अस्माउर रिजाल वालों की बात मानना जायज है, इमाम वनीफा की बात मानना हराम है। नहीं बाबा फिर यार उसका अस्माउर रिजाल वाले उम्मती नहीं है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल में शामिल है। उसके दौर में ये रावी वगैरह गुजरे हुए हैं क्या ना, चीज़? वो रावी वगैरह उसके दौर में गुजरे हुए हैं अच्छा, ना। जो रावी उसके यहाँ गुजरे उसकी बात मोतबर है, अबू हनीफा साहबा से पढ़े उसकी बात मोतबर नहीं है। आप- ये कैसा उसूल रखा हुआ है आप जो हदीस मानते हैं हाँ। क्यों मानते हैं? मेरे 4 उसूल हैं, कौन कौन से? कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। इसके बगैर नहीं मानते? नहीं मानता। फिर ये हदीस को किस तरह, रावियों को किस तरह मानते? कुरान पाक ने कहा है 4 उसूलों के मुताबिक बात मानो, अच्छा। कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं, फरमाते हैं, मैं पढ़ता हूँ सूरत अराफ आयत नंबर 2, अच्छा। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कुरान मान लें। सूरत निसा आयत नंबर 59, वातिउर रसूल, नबी की बात मान लें। सूरत निसा आयत नंबर 115, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, इजमा सहाबा मानो। सूरत लुक़मान आयत नंबर 15, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, क़ियास मानो। मैं ये 4 उसूल मानता हूं। बात सुनावी ठीक है, हदीस में कल लेके आऊंगा ना। हाँ? ठीक है आप भी किताब वगैरह हो। भाई अब्दुल कदीर, बात खत्म हो गई। मैं ये बात तय कर रहा हूँ, आप हदीस लाओगे, अगर वो सही होगी तो उसका सही होना अपने उसूलों के मुताबिक दिखाओगे। आपके उसूलों के मुताबिक नहीं होगा यार मेरे उसूलों के मुताबिक आप दिखाएंगे तो मैं अपने उसूलों के मुताबिक दिखाऊं, आप मानेंगे? क्यों नहीं माना? हदीस मैंने सही हो। दिखा दिया, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुल्ला अली कारी का उसूल है, आप मान लें। कल मैं इसका जवाब दूंगा ना। ये अच्छे मुझे तही तो जो आज नहीं देते जवाब। अच्छे कहते हैं इंसान से जो है ना, ठीक है आज ये कहते हैं यार मुझे, चलो ठीक है मुझे पता नहीं है, अब ये कल नहीं इंसान मानोगे। इज्तिहाद करेगा, तहकीक करेगा, इल्म जो है ना समंदर है ना, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। इस समंदर से कल 2 मोती लेकर मेरे पास आना, लेकिन सही अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है? नहीं ऐसे सही उम्मतियों की सही नहीं मानता। हदीस सही हो लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो कहा। सही बात है, जब आप हर बात अल्लाह के रसूल की आपके मानते हैं। उलमा भी उसके हदीस के बारे में कहेंगे ये यार हदीस मेरे उलमा तो ये भी कहते हैं इमाम वनीफा इमाम आज़म है, आप नहीं मानते। मेरे उलमा को छोड़ें, और एक तरफ अल्लाह का रसूल है, जब अल्लाह का रसूल उस हदीस को सही नहीं मानता, आप क्यों मानते? क्यों नहीं मानते? मानते? मैं वो ये मुझे दिखा देना, रसूल ने सही कहा है। सही है। ठीक है, ये लिख दो बस। हदीस होगा नबी अलैहिस्सलाम का सही हदीस होगा। हजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस हो, हजूर ने उस हदीस को सही फरमाया हो, मैं मानूंगा। जिसमें बुखारी में भी इस तरह हदीस नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा हदीस सही है। बुखारी में हजूर ने भी नहीं कहा ना, हाँ, तो फिर आप बुखारी को सही क्यों कहते हैं? अस्मा और रिजाल के जरिए कहते हैं। इस्माउल रिजाल की बात कुरान है, नहीं हदीस उसके है। दौर में रावी वगैरह सब गुजरे, उनको उनके बारे में मालूमात है। अबू हनीफा के सामने मसले गुजरे, उसे पता है, ये बात नहीं है। बात ये है मेरे भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप फिर भी उसे सही कहते हैं, ये तकलीद ना हुई? नहीं तकलीफ क्यों? क्यों? तहकीक की है, उन्होंने अपने दौर में सब मैं को एक बात देखा हुआ है। अब्दुल भाई, तहकीक नहीं है, तहकीक है। बात सुने, मसला ये है, इमाम बुखारी की हदीसों को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप सही क्यों कहते? मेरे सवाल का जवाब आप देते, मैं रावियों के जरिए कहते हैं ना, अस्मा और रिजाल के जरिए। इसका माना ये है कि अल्लाह के रसूल के अलावा भी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? ठीक है, तो फिर आप इस्माइल रिजाल क्यों मानते हैं? वो तो बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक कर रहे हैं ना। यार एक मिनट, उसने हुजूर जो की बात कहा की उसके- तस्दीक भी कर रहा है, तकजीब भी कर रहा है, सही भी कहते हैं तो ज़ईफ भी तो कहते हैं। जो रावी सही को वगैरह उस तरह उसके एक मिनट, रावी का ज़ईफ होना ये एक इल्म है, ये ना कुरान है ना हदीस है। आप कुरान हदीस से हट के बात क्यों मानते हैं? आप तो कहते हैं हम सिर्फ कुरान हदीस मानेंगे। कुरान हदीस किसके जरिए मानेंगे?
اتنے ہمیں تو یہ آسمان سے تو ابھی ڈائریکٹ تو نہیں آئے، ان کے ذریعے ایک پہنچے منٹ۔ ہوئے نا۔ تو جب آپ قرآن حدیث اپنے مولویوں کے ذریعے مانو تو ٹھیک ہے، اور ہم قرآن حدیث امام حنیفہ کے ذریعے مانے تو غلط کیوں؟ کون کہتے ہیں غلط ہے؟ محمد جونا گڑھی نے لکھا ہے غلط ہے، مولوی چراغ والے نے لکھا ہے غلط ہے، عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے اپنی طرف سے اگر اس نے کہا ہو نا، اپنی طرف سے امام حنیفہ نے کوئی بات حدیث کی مخالف پھر غلط ہے۔ یعنی امام حنیفہ حدیث کے مخالف باتیں کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ نہیں میں کہتے نہیں کرتے۔ ایک منٹ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ختم۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ بہت سارے مسئلے ہدایہ میں، مولانا میرے سوال کا جواب دیں، امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ ہدایہ میں ہے نا، حدیث کی مخالفت ہے نا۔ مولانا میں نے ہدایت امام حنیفہ کی کتاب ہی نہیں، عمر کا اعلان کیا، میں امام حنیفہ کا پوچھ پھر رہا ہوں۔ امام حنیفہ کی کتاب آپ بتا دیں ایک کون سی؟ میں بتاتا ہوں، امام حنیفہ کی کتاب ہے، مسند امام اعظم ہے، کتاب الاثار ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں نے زیادات مرتب کی ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے، جامع کبیر ہے، جامع صغیر ہدایہ ہے۔ امام حنیفہ کی کتاب نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 400 سال بعد پیدا ہوا ہے مرغی علانی، یہ کیسے اس کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، پھر آپ لوگوں کی کتاب ہدایہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ یار میں اپنی نہیں کہہ رہا، امام حنیفہ کی کہہ رہا ہوں۔ امام حنیفہ رحمۃ پھر آپ اللہ، ان کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں ہدایہ؟ مولانا جس کو معتبر مانوں وہ ابو حنیفہ کی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی کتاب ہے، احناف کی کتاب ہے، یہ ہم معتبر مانتے ہیں، یہ ابو پورے حنیفہ احناف کی کا معتبر کتاب ہے۔ یہ ہمارے پاس معتبر کتاب ہے ابو حنیفہ کی۔ آپ تو یہی کہتے ہیں قرآن حدیث کا جو چھوڑے وہ بھی ہدایت ہے۔ عبد القدیر آپ جو علماء کہتے ہیں ہاتھ باندھ رہا ہوں، اللہ کے لیے اہل حدیثوں کو چھوڑ دو، جہنم جاؤ گے، یہی حال ہوگا جو آپ کا ہے۔ چلو یہ کل کا دن آپ ضد والی بات کل بات کرو، ایک بات پہ آپ باتیں نہیں کریں، میں نے آپ کی وجہ سے شک چھوڑ دیا۔ کون سی ضد؟ میں کل بات تبھی کروں گا جب آپ کی بات کی وجہ سے میں نے ایک بات چھوڑ دی۔ آپ لکھ دیں وہ حدیث صحیح ہوگی، امتی اسے صحیح نہیں کہے گا، اللہ اللہ کا رسول صحیح کہے گا، مانو گا۔ اس طرح بھی ایک حدیث مجھے دکھائے۔ ہیں؟ ہم تو دکھائیں۔ ایک منٹ، ہم کیوں دکھائیں؟ تمہارا اصول ہے، اصول تو تمہارا ہے، میرا تو نہیں۔ آپ تو بات اس طرح کرتے ہیں نا، یہ بھائی بھی سمجھ گیا۔ اب تو پھر آپ قرآن کا بھی کہیں گے قرآن کس طرح صحیح ہے؟ ایک بات ہے، میں خوب سمجھ گیا ہوں، جو بھی ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں، اللہ نے مجھے جو یہاں عطا کی ہے بہت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو معاملہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ حدیث آپ نے کہی ہے مسلم اور بخاری سے پروف کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اس نے پروف کر کے دکھائے ہیں، اس کے مخالف آپ حدیث لے کے آئیں گے۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ دنیا کی آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، میں بھی مانتا ہوں یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، صحیح ہے۔ جب میں بھی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو اسی سے دکھا دیں، ٹھیک کتاب سے دکھا دیں۔ غلط کتاب سے دکھائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پیٹ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس نہیں ہے، یہ چمچی ہے، مانتے ہیں؟ نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ غلط کہتے ہیں نا، غلط کہتا ہوں، کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر۔ آپ کا اصول ہے، میرا اصول ہے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ میرے چار اصول ہیں۔ میں جو بھی پروف کروں گا یہ چار اصول سے پروف کروں گا، آپ جو بھی پروف کریں گے قرآن اور حدیث سے پروف کریں گے۔ اگر آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں تو ہم سارے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، جتنی بھی ہیں ہم سارے ہو جاتے ہیں، تمہاری طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پروف نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی چشموں والا مسجد ہے وہ سارا حنفیوں کے نام کر دے، ٹھیک ہے، اپنا اصول چھوڑ دے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ عبد المقید بھائی ضد یہ نہیں بات کر یاد رہے رکھیں، قادر بھائی، ہم ضد نہیں کر رہے۔ دیکھو قدیر بھائی، عبد القدیر بھائی، دیکھیں عبد المقید بھائی، بات وہی ہے کہ یہ آل حدیث کبھی بھی بخاری اور مسلم پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں؟ میں ایک بات کہوں، کرتے ہیں جو دن رات بخاری کی باتیں، بخاری ان کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی، کبھی بھی بخاری کی روایت نہیں پڑھیں گے۔ میں بخاری کی 53 روایات پیش کر سکتا ہوں جو آل حدیث نے ٹھکرا دیا ہے، 1 2 3 4، ابھی کہیں تو اٹھاؤں کتاب حدیث اور آل حدیث، ابھی اٹھاؤں 53 روایات صحیح بخاری کی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمیت جو آل حدیث انکار کرتے ہیں۔ ایک حوالہ ان میں سے سن لیں، 52 میرے سن لیں، ایک حوالہ سن لیں، ایک حوالہ سن لیں، بخاری جلد اول صفحہ 26، حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، منہ قبلے کی طرف پیشاب میں حرام ہے، کمر قبلے کی طرف کرنا حرام ہے۔ تمہارے ہاں یہ منہ قبلے کی طرف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ۔ آپ نے پہلے بھی یہ بات کی، بات سنو۔ ایک منٹ بھائی وقاص، یاد رکھو، آپ ان کو لائیں یا میں ایک بات سمجھاؤں، یہ آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، یہ مدینہ یونیورسٹی کے وہ ہیں متعلم ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، معزز ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 26 کی حدیث ہے، پیشاب کے وقت منہ قبلے کی طرف بھی نہیں کرو، کمر بھی نہیں کرو، یہ انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیوں صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے؟ ان کے مولویوں نے نہ لکھا ہو میری آپ کی گولی اور میرا سر ہے۔
میری بات سنو، اسی کا حکم انہی سے پوچھیے. اچھا ایک بات اور بتائیں، ایک بندہ قبلے کی طرف منہ کرتے جائز؟ میری بات سنو، کبھی بھی نہیں کیوں بتایا. جائز؟ بخاری میں تو لکھا حضور نے فرمایا ناجائز ہے. وہ آپ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. حدیث ہے حضور آپ کی. خود سمجھتے ہیں، لیکن ابھی آپ جو ہے نا ضد کرتے ہیں. مولانا ایک منٹ بندہ میں سارا شاگردوں کا مجمع لے کر، یہ میرے تخصص یہ میرے تخصص کے شاگرد کہہ رہے ہیں، یہ سارے اہل حدیث ہوں گے. حضور نے فرمایا قبلے کی طرف منہ نہیں کرو اور پیٹ نہیں کرو. میری بات سنو، ہم آج اس طرح ہوئی ہوئے ہیں نا، صاف ستھرا ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ آئیں گے نا، کل میلے آئیں گے. پھر کل میلے آؤ، آپ کے ساتھ سب کچھ موجود ہے. صاف ستھرا نہیں کرا آپ نہیں اور کتاب دیکھ لینا جو بھی کتاب کا حوالہ دینا چاہیں تو پڑھی ہوئی ہیں، نماز پڑھ لیں گے. نماز کل انشاءاللہ آپ کو 12 بجے ادھر ہم آئیں گے. مولانا بات سنیں، اگر کوئی چیز لکھ کر نہیں جاؤ گے میں 12 بجے بات نہیں کروں گا. کیوں؟ جیسے آج مانی کی مدانی بیٹھی ہے فضول بحث، کل یہی ہے. صحیح حدیث سے مولانا صحیح حدیث یا اسے اللہ کے اللہ کے رسول اپنے اصولوں کے مطابق صحیح کہو. آپ صحیح کہنے کے لیے محدثین کے پاس آتے ہو اور پھر حدیث کہنے کے لیے کسی اور کے پاس آتے ہو. مولانا آخری بات ایک منٹ، مولانا عبدالقدیر یہ بندہ اہل حدیث بیٹھا ہے، اس سے صرف 2 منٹ آپ سن لیں. یہ اہل حدیث اس نے چھوڑی کیوں ہے؟ مولانا میرے بات وہ اس کی اپنی بات ہے. میری بات سنو، اس نے اس رفع الیدین کے بارے میں جب ہم نے دکھائی مسلم، جب بخاری دکھائی نا، میں نے کہا حدیث تم تو سارا دن کہتے تھے بخاری، میں نے چھوڑ دیا. مسلم آپ دکھاؤ نا. یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو جو بتا یہ سوال نہیں، جواب پیدا ہوا بیٹھا ہے. یہ ویسے فضول بات ہے. یہ فضول ہے. آپ کے مرید کے میں ٹریننگ کی ہے ماشاءاللہ. مرید کی میں ٹریننگ کی ہے. 5-5 ہزار روپیہ القادسی حوالوں سے لے کر اس نے لوگوں کو سموسے کھلا کر حدیثوں کی دعوت دی. آپ کو پروف دیتا ہوں اس کی. اچھا بات سنو، میں میں نے دورہ صوفہ آپ کے ساتھ کیا، اٹھائے ان کو آپ رجسٹر نہ لکھو میرا نام پھر گئے ہوں. اچھا میری بات سنو، میری بات بات سنو. کل ہم کو صحیح حدیث دکھائیں گے. یہ لیکن وہ صحیح اسے کون صحیح کہے گا؟ آپ کہو گے تو نہیں مانو. آپ کے علماء امتی کہیں گے تو نہیں مانو. امتی نہیں نا، اللہ اللہ کے رسول بات کریں. آپ تو آپ کا اصول ہے. تو آپ کر رہے ہو. مولانا اچھا چھوٹی سی بات چھوڑے. اچھا مولانا ایک منٹ آخری بات کرتا ہوں. بات چھوڑو صحیح حدیث، چھوڑو صحیح حدیث، اس سے نیچے رفع الیدین کے اوپر بحث ہے نا، چھوڑیں اس معاملے. پوری نماز پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے سلام تک پوری حدیثوں سے آپ بخاری مسلم سے یا جس کتاب سے صحیح حدیثوں سے آپ میں شرط بھی نہیں لگاتا، صحیح حدیثوں سے آپ مجھے دکھا دیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز بتائی ہو. ایک منٹ، آپ کی بات سے پہلے میں نے اس بھائی کو ادھر ہی بتایا کہ یہ بات اس طرح بتائے گا. اس کو اس سے پوچھے. میں نے آپ کو یہ بات بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی. میں نے ایک منٹ بھائی میں ختم. آپ نے بتایا تھا، میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو آپ کو پہلے سے اس مسئلے پہ تیاری ہوگی. چلو پھر تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میری بات تو سنو نا. تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ بات اس طرح. ضد کس بلی کا نام ہے جو میرے اندر ہے؟ میری بات سنو. میں نے کہا دلیل نہیں ہے. میں نے کہا مولانا صاحب اس طرح بات کریں کہ جب میں ایک حدیث نہیں، آپ 10 حدیث 10 نہیں 100 حدیثیں لائیں جس میں یہ ہو تکبیر تحریمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے، جو یہاں نہ باندھے اس کا کیا حکم ہے، سلام تک چلیں گے. آپ 100 حدیث. اچھا پھر وہی بات کہ جو یہاں پر نہ باندھے پوری نماز ہو. میرے یہاں پوری نماز ہے. ہم یہ لائیں گے کیا آپ پوری نماز پر کیوں نکل رہے؟ پوری نماز کے اوپر بات. میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے ساتھ بات کر لیں، حضرت کر لیں. پوری بات شروع کرتے ہیں سلام تک. آپ کل ادھر ہی ہوں گے. ہم یہاں ہوں گے، آپ لکھ کے دیں گے، آپ پوری نماز پہ بات کریں. پوری نماز کی بات. پوری نماز سے اللہ اکبر ایک حدیث سے نہیں. نہیں میں آپ سے یہ پوچھوں گا اللہ اکبر کرنا فرض ہے، دکھائیں گے نبی کے حدیث فرض ہے. ایک منٹ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لکھیں، آپ بھی لکھیں، آپ بھی لکھیں. خط کس کا اچھا ہے؟ بس پڑھو نا آتا ہو. اگر سند چاہتا ہو خوبصورت غلط تھی کیسا مولانا سند کی بات نہیں ہے پھر کہ بس مولانا بات اور باتیں چھوڑیں. لکھو، میں ایک تحریر لکھتا ہوں، یہ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو جان چھوڑا ہے. مولانا اس کے حدیث پہ لکھیں اب اس کی تاریخ بھی لکھ رہے ہیں. 10 اوپر ہی لکھ لیں. 10 دسمبر 2014.
وقت कराते हैं सर ठीक है पहले बताओ तो पढ़ाओ की ठीक है हमने समझ लिया नहीं पढ़ाओ की चलो चलो पढ़े ऊंचा ऊंचा पहले पढ़ लें यार ठीक है वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया क्यों पागल बना दिया बस वो करे कल 12 बजे आएंगे ठीक है बस एक मिनट ऐसा करें एक मिनट मामा नाम लिख दें नीचे मामा नाम लिख दें शेर सदर साहब वाले साहब है जन्नत करते हैं कल किस टाइम आए कैसे आप फरमाएं 12 बजे आ जाए 10 बजे के बाद फारिग होते हैं 10 बजे के बाद ना आए मेरी सुबह मीटिंग है चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊंगा चलो 12 बजे इधर ही जी इंशाल्लाह आप नमाज पढ़ने कह रहा हूँ आप नमाज अपनी पढ़ने आपकी मेरी नहीं आप मेरे भाई हैं आप अपनी पढ़ लें हम जमात से पढ़ लें नहीं ये मैंने क्या हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें और यहाँ से पढ़ें नहीं ये बात नहीं क्या आप आपके पीछे नमाज पढ़ रहे आपके पीछे ही पढ़ रहे लेकिन घर से फोन था कि चल दिया हमने बताया नहीं हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए आ रहे थे मेरे मोबाइल ये भाई के एक मिनट बुखारी की जो 53 आप इससे जा रहे हैं जी हम जा रहे हैं रोटी हम तो जो प्रतीक लो रोटी रोटी हम तो जो बोला ठीक है ना वालेकुम सलाम अच्छा मौलाना साहब अब जो है ना वो कर रहे हैं ना कि पहेलियाँ निकाल रहे हो ना तो इस तरह जी कौन बात कर रहे हो अब्दुल मकीद आवाज नहीं पहचानी नहीं मैंने आवाज कहाँ पहचानी है जब शक्ल नहीं पहचानी तो आवाज कैसे पहचानूंगा कल जो बात की है तो आपसे अब्दुल मकीद मुकीद कोहाट वाला जी फरमाएं जी अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई ना मुझसे नहीं हुई फरमाएं अच्छा अभी आप कह रहे थे कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता हदीस से साबित करो ना ये पहेलियाँ निकालने वाली बात आप कर रहे हैं तो अगर हम इस तरह बात है ना फिर डेट कर लेते हैं और सही मुनाज़रा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन पानी में है और कौन पानी से बाहर है ठीक है मुनाजरा डन कर लो आज के मुनाजरे की शिकस्त लिख के हमारे पास भिजवा दो फिर अगली तारीख डन कर लेते क्या आज के बहस में जो आपने साबित करना था कि मुकम्मल नमाज आपकी हदीस से साबित है वो शिकस्त लिख दो अगले मुनाजरे की तारीख तय कर लेते हैं नहीं इसी पे बात कर लेंगे आप लेकिन जो है ना अभी आप पहले निकाल रहे हो पहेलियों की बात नहीं है मेरी जान कल तुम अपने साथ एक तो लाए हैं अब वो मुजतहिद कहाँ गया मुजतहिद बताए ना आप दूसरे बंदे क्यों आए हैं दरमियान में बात सुनो ना आप हम आपको नहीं कर रहा आप मेरी बात सुन ले मेरे भाई मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ 12 बज गए मुजतहिद कहाँ है ये बताओ मुजतहिद हर जगह हमारे सारे अहले हदीस अल्लाह के फजल से मुजतहिद है अल्लाह के नबी हर जगह नहीं है मुजतहिद हर जगह कैसे है बात सुनो हम आपको करना था वो इलियास गुमन भी हो उसको भी बुला ले और सही मुनाज़रा लिया एक मिनट मैंने आपके काबिर का नाम नहीं लिया इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करो अपने बंदे को लेकर आओ मुझे आकर हदीस दिखाए मैं इंतजार कर रहा हूँ नहीं हम आपको जो है ना बताते हैं हम आपको टेलीफोन देते हैं ना
हम नहीं करते। बात नहीं है हमेशा फोन पे बात नहीं है। कल तुमने कहा है आप पूरी नमाज हदीस से साबित करोगे। 12 बज गए 6 बजे बंदा कहाँ है? बिल्कुल साबित करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। अगर हमने साबित कर दो मुझे बात सुनो जी। अगर हमने साबित नहीं किया ना तो मैं जो है ना हनफी हो जाऊंगा। लेकिन बात सुनो जी, आप जो है ना मानते नहीं है। आप पहले निकाल दिया कि मैं सदर मौलाना को नहीं मानता, मैं किसी आदमी को नहीं मानता, मैं 5 को मानता। ये क्या बात है? तो अब्दुल मुकीत इंसाफ की बात बताओ। जो कल हमारा तय हुआ है उसमें सदर मुनाजिर की बात तय हुई थी, तो फिर उसमें उसमें ये बात तय हुई थी आपके की जो है ना हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बंदे बैठेंगे, 4 बंदे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछो, कह रहे ये बात तय हुई थी, तहरीर में लिखी हुई है। बिल्कुल, मैंने अपने मुंह से उसके वकास के साथ जो है ना तय किया था। बात नहीं करता मुंह से, तो मैं कल मसले बयान कर रहा था, आप नहीं मानते। मुंह अच्छा बात सुनो, बात करो। आप क्या लिखा हुआ था उसमें 4 बंदे बैठेंगे? तो फिर हमने मुनाजरे की भी नहीं लिखी थी, तो हमने तहकीक की भी नहीं लिखी थी। की बात है मैंने लिखी थी कि हमारे वैसे पक रहे हो यार, तुम अजीब बात कर रहे हो। अगर मुनाजरे के दिल है ना तो ले आओ, इलियास गुमन भी हो, जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हनफी आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह के फजल से ये वहाँ भी खड़ा है और आपको कड़ा जवाब देगा। हम मुनाजरा करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से बाहर है। अब्दुल मुकीत, दुनिया तो रहा दूर, फिलहाल तुम एक के सामने भी नहीं आ रहे, आने से कुतरा रहे हो। पूरी दुनिया तो दूर रहा है, आप गुमन दूर रहा, शागिर्द के सामने भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं, 12 बजे आप लाना था, अब 12 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो आपसे हमारा कहाँ गया? तो आपकी बात इस तरह है, आप इनकार कर रहे हैं की बात है। अब्दुल मुकीत, आपका वही मुज्तहिद आएगा, वही आकर हदीस दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे की बात की तो आप फसाद कर रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। तो क्यों किसी और की हदीस आप नहीं मानोगे? अगर कोई और बोलेगा उसकी हदीस नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। क्यों क्यों के नबी की हदीस मानूंगा? मुझे क्या जरूरत है मेरे से कादियानी की हदीस मानने की? नहीं, हम तो वो बात शैतान की भी मान लेते हैं जो सही हो, तो आप किसी और की भी नहीं मानते। हम शैतान के नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम जानो और शैतान जाने, हम तो शैतान से औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आपने हमारा कहा कि आप कल 12 बजे आएंगे, हदीस दिखाएंगे। खुदा के लिए हम तरस रहे हैं, हमें हदीस दिखाएं। कहाँ लिखा हुआ है इमाम जोर से अल्लाह तक है, वो कब लाएंगे आप हदीस? जी यार, वो हदीस पाक जो आपने 12 बजे दिखानी थी वो कहाँ गई? कौन सी हदीस है? तो जो 12 बजे आकर आपने दिखानी थी। आप मानते नहीं हदीस को? ये किस किताब की हदीस पढ़ रहे हो? आप नहीं मानते, आप हदीस पढ़ो। एक किस हदीस की बात करते हो कि आप नहीं मानते? इमाम आहिस्ता अल्लाहु अकबर नहीं कहता, ऊंची कहता है, मुक्तदी आहिस्ता कहता है। आपने कहा था मैं कल पूरी नमाज पे हदीस सुनाऊंगा, आप एक हदीस पढ़ दो, इमाम जोर से कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। अच्छा मौलाना, आप खुद आलिम है ना, आप इस बात पे सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना उनकी आवाज की बात है। मुझे हदीस पढ़ो, हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची के मुक्तदी आहिस्ता कहे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो। मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वाकई आप मुकल्लिद है। कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी बुखारी मुस्लिम की हदीस? नहीं आपके मौलाना ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो। सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगानी है मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि मैं हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता, तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। हदीस सुनाओ और छोड़े यार, छोड़। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 अब हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे
वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरीह होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना ज़रा, टाइम दिखाएं इसमें, 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप जहन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद मुझ गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? तो फिर तो तुम मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद तो दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होता है। बेचारों के तारोज़ात अगर आप देखें ना, ये 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या दी, हमने झलकियाँ इंटरनेट पे दे दी है, वो अन करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस का इंतज़ार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाएं अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुँह करें, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज़ लिखाओ। अच्छा जिसके टेढ़े हों, हो भी या ना हो भी, हदीस लिखवा दें। अच्छा ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दें। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना अमीन काड़वी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं, 200 सवालात जो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक हैं, कि 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुक़ल्लिद की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राह फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे ना, तो साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना, बहुत रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद आया वो था अब्दुल मुक़ीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीना तक वो मिलते करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए हैं। आप इन्हीं की ज़ुबानी जो साहिब मामला है। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद है अब्दुल मुक़ीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में, कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन दी है कि उस पर मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इस रिजवान के थ्रू मिला हूँ, और इनकी इलियास मोहम्मद की जो पार्टी है, इनके थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो उनके थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुक़ल्लिद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात पे बहस होती रही है, कभी एक हदीस का वो हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफ़ाइदैन का पेश करते हैं, और बुखारी शरीफ का वो पहला हदीस है, और जो पेश करते हैं तो बंदा सोच लेता है कि मैंने 24 साल ज़िंदगी गुजारी है वो तो जहालत में गुजारी है। और ये अभी दावत तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैं इसको दावत दे रहा हूँ कि यार आप आ जाएँ, कुरैशी साहब से मिलें, और वो इस बात पे वार्ड में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है कि हम उसके पास जाएँ। मैंने कहा नहीं, खुसूसी बंदे से मिलवाना है आपको, जो इस बात का ज़ौक़ रखता हो, जो समझ सकता हो, आपको समझा सकता हो, उसी बात से आपको मिलवाएंगे। तो फिर कुरैशी साहब को लेके कल आए हैं, इधर मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वीडियो वो देख लेंगे, उनकी सही जवाब हाथ ऐसे से काम रहे हैं, और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होके, और उसका 2 से 23,000 रियाल उसको तनख्वाह, 2300 रियाल उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं। और मुफ्ती मिराज का जो है, मौलाना मिराज का जो है वो बेटा है, एक बेटा उधर मदीना यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी उधर है, और ये दूसरा भी गया है 2 साल से।
اور یہ جواب نہیں دے سکتا، ایک حدیث کا حوالہ صحیح نہیں دے سکتا، کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور پورا نماز اگر یہ ثابت نہ کریں تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی کیوں نہیں؟ بس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں لگے رہیں، ہر ایک کو یہ دعوت پہنچنی چاہیے، جو بھی بندہ اہل حدیث ہے ان کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اسی راہ پہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھائی کی معذرت کی وضاحت کر دوں، ان کی معذرت کا مقصد ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس تکلیف کی انہوں نے معذرت کی ہے، اللہ پاک انہیں اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔